anxiety can lead to depression, and depression can lead to some serious consequences on your health. Those who can control their nerves, who are mentally strong, who are resilient, they can perform then. The saddest thing is کہ پاکستان میں ابھی تک اسپورٹس سائنس کی فیکلٹی کسی یونیورسٹی کے اندر موجود ہی نہیں ہے. یو کین امیجن کہ ہاؤ فار وی آر. پی سی بی کے اندر پرابلم یہی ہے. آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا. جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے صدیوں سے, وہ سمجھتے ہیں یہ ان کے باپوں کی جائیدادیں. آپ کے اندر 10 چیزیں اور اس میں سے 9 خراب ہیں اور ایک اچھائی ہے. اگر میں اس ایک اچھائی کے اوپر فوکس کروں گا نا تو آپ کی جو 9 نیگیٹو چیزیں وہ آٹومیٹکلی سائڈ پہ ہو جائیں گی. وی نیڈ ٹو بلڈ آن دا پازیٹیو سائڈ آف دا تھنگس. ہماری انٹرٹینمنٹ کیا ہے, جلسے پہ چلے جاؤ یا رات کو اٹھا کے ٹی وی شو دیکھ لو یہ پولیٹیشینس کے, اور ان کو لڑتے جھگڑتے دیکھو ایک دوسرے کے اوپر. In sports psychology, like I haven't heard this title before کہ یہ sports psychology کا exist. Yes, internationally ہوگا, but Pakistan clinical psychology, right? And full stop. صحیح, therapy پہ بات آ کے رک جاتی ہے. ایسے ہی ہے. پتہ ہے کیا کہ سکندر, یہاں پہ نا میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ if they have mental illness, دیکھیں سب سے پہلے یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مینٹل illness is not a disease, it's an illness, it's not a disease. ٹھیک ہے, اور لوگوں کو they should open up. میرے خیال میں ہماری سوسائٹی کے اندر there is a taboo کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے, کوئی انزائٹی ہے کسی کو, انزائٹی can lead to depression and depression can lead to some serious consequences on your health. تو لوگ اس پہ بات ہی نہیں کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی کے اندر اس کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. آپ گھر میں جا کے کسی کو کہیں کہ مجھے پرابلم ہو رہی ہے, وہ کہیں گے اچھا جی یہ دوا کھا لو, یہ کر لو, سارا کچھ ختم. نہیں, دیر از اے پروسیس. ٹھیک ہے نا, یو نیڈ ٹو لک ان ٹو یور انوائرمنٹ, دا پیپل یو ہینگ اراؤنڈ ود. آپ کو لوگوں کو ورک انزائٹی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اسپورٹس مین از سمبڈی ہو از آلویز پرفارمنگ انڈر پریشر بیکاز دیر از سو مچ ایکسٹرنل فیکٹرز. کراؤڈ ہوتا ہے, ملینس آف پیپل آر واچنگ آن ٹی وی, ایکسپیکٹیشن لیولز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو بھی پرفارمنگ انڈسٹری ہے اس کے اندر انزائٹی کا لیول ہوتا ہے, اور پرفارمنس انزائٹی از گڈ. پلیئرس کے اندر تھوڑی بہت انزائٹی ہم چھوڑتے ہیں جب ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. کیوں, اس سے ہوتا ہے یہ کہ آپ کے مائنڈ کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اٹینشنل کنٹرول سسٹم. وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ میں جو تھریٹس ہوتے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. سو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو پلیئرس, جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں, دین دے پلے ٹو دیئر اسٹرینتھ, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری ویکنیس ہے, اینڈ دیٹس ویئر وہ جو اٹینشن کنٹرول سسٹم ہوتا ہے وہ اس تھریٹ کو آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے. تو جو لوگ اس, اور لیکن اگین یو ہیو ٹو پریکٹس. ایتھلیٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنی فزیکل سائڈ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اسکل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, بٹ they don't work on their mental side. And when you go and compete at an international level, تو پھر وہاں پہ your skill and your physical, yes, very important, but at the same time you have to understand that then it's 80% your nerves. It all comes down to your mental strength. Those who can control their nerves, who are mentally strong, who are resilient, they can perform then. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب یہاں پہ اس چیز کو پہلے میں ایجوکیٹ کروں لوگوں کو یہ ہے کیا, پھر اس کے بعد, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سائیکالوجی کی جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ یہ کہ دا پرنسپلز آف سائیکالوجی اپلائی ان لٹرلی ایوری انڈسٹری اینڈ ایوری فیلڈ. میں آئی بین لکی انف کہ میں نے ایون پولیٹیکل سائیکالوجی کے اندر ایک یو کے اندر ایک تھیں الیکشن لڑی تھی وہاں پہ, اور میں آپ سے جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں, تو آئی واز ان ہر ٹیم, کہ ان کی ٹیم تھی پولیٹیکل سائیکالوجسٹ کی, اینڈ دے یوز ٹو رائٹ اسپیچز فار ہر. اس کے کیا باڈی لینگویج ہوگا وین شی گوز ان ٹو دا کراؤڈ, اور ان چیزوں کے اوپر وہ کام کر رہے ہوتے تھے. وٹ میسیجز شی ہیز ٹو گیو تھرو ہر ڈیجیٹل پلیٹفارمس. جب وہ ٹی وی پہ جائے گی, ہاؤ شی ہیز ٹو ٹاک, ہاؤ شی ہیز ٹو سیٹ, اس کے فیس کے کیا ایکسپریشنز ہوں گے, دے گو سو مچ ان ڈیٹیل. ٹھیک ہے, اینڈ دس از اے سائیکالوجی اگین. دین اگین میں نے جس طرح ورک انزائٹی کی بات کی, لوگوں کی پروڈکٹیوٹی کو کس طریقے سے انکریز کرنا ہے, اگین دیٹس اے سائیکولوجیکل اسپیکٹ ٹو دیٹ. تو اس کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. تو دا سائیکولوجیکل پرنسپلس کین اپلائی ایوری وے ان ایوری فیلڈ. تو اب جیسے میں جب سے پاکستان میں ہوں, میں کیا کر رہا ہوں کہ مجھے اکثر کوئی یونیورسٹی بلا لیتی ہے لیکچر دینے کے لیے, کوئی اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں میرے پاس سائیکالوجی کے,
اور دا سیڈسٹ تھنگ از کہ پاکستان میں ابھی تک اسپورٹس سائنس کی فیکلٹی کسی یونیورسٹی کے اندر موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یو کین امیجن کہ ہاؤ فار وی آر. تو obviously, I mean, there's so many other faculties that we lack in our universities, اور ہمارے جب تک یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اسٹرانگ نہیں ہوں گے ایز اے نیشن فار us to grow, to be more progressive, ہمیں سب سے پہلے جو ہمارے ملک کے اندر جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہمیں اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو اسٹرانگ کرنے کی ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا اس لیول پہ کام نہیں ہے. سائنسز کے اندر اگر آپ دیکھے جائیں, ہر کوئی MBA کر رہا ہے, ہر کوئی BBA کر رہا ہے. there's so many other things as well. تو جب تک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹس نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ چیزیں نہیں ہوتی. اب انگلینڈ میں جس یونیورسٹی سے میں نے کیا, تو ہماری یونیورسٹی کے پاس جب میں نے MSc کیا اپنا اسپورٹس سائیکالوجی میں, ہماری اسپورٹس سائنس اسکول کے پاس انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا 5 سال کا کانٹریکٹ تھا, اور ہمیں انگلینڈ کرکٹ بورڈ سے ریکویسٹ آتی تھی کہ اس چیز کے اوپر ہم نے ریسرچ کرنی ہے, دے آر لیکنگ ان دیز تھنگس, اس کے اندر پرابلم ہو رہی ہے, اس کے اندر پرابلم ہو رہی ہے. اینڈ پھر ریسرچرس کی ٹیم اس کے اوپر بیٹھتی تھی اینڈ دے یوز ٹو ورک آن دیٹ. ہمارے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کوئی سائیکالوجی ایکسپرٹس کی ٹیم ہے جو کہ ہمارے کھلاڑیوں کو مینٹلی اسٹرانگ بنانے میں؟ ہمارے بالکل بھی نہیں ہے. میرے خیال میں آئی ایم دا اونلی سائیکالوجسٹ ہو ہیز ایور ورکڈ ود دا پاکستان کرکٹ ٹیم آن اے ٹور. وچ ٹور واز دیٹ؟ 2019 ورلڈ کپ, اور اس سے پہلے میں نے کیا تھا پاکستان کے ساتھ. پاکستان پلیڈ 5 میچ سیریز اگینسٹ آسٹریلیا ان UAE. دین وی وینٹ ٹو انگلینڈ, وہاں پہ ہم نے 5 ون ڈے کھیلے تھے T20 لیڈنگ اپ ٹو دا ICC 50 اوور کرکٹ ورلڈ کپ ان 2019. So before you were being hired by the PCB to psychologically and to mentally make them strong, اس سے پہلے کیا آپ نے نوٹ کیا کہ what is lacking in those players؟ اس سے پہلے ہوا یہ کہ میں بڑی انٹرسٹنگ ایک اسٹوری بتاتا ہوں آپ کو. آئی واز ان دبئی, ٹھیک ہے, تو میں وہاں پہ ایک کرکٹ ٹیم کے ساتھ ایز اے ڈائریکٹر آف کرکٹ کام کر رہا تھا. تو ایک لڑکا, اب 2015 کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے میں نے UAE کی نیشنل ٹیم کے ساتھ والنٹیرلی کام کیا, اور اس کے بعد کیونکہ وہاں پہ کرکٹ کا ایک بوم آیا 2015 میں, UAE نے کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا تھا. بفور دیٹ دے کوالیفائڈ فار کرکٹ ورلڈ کپ ان 1996 جب پاکستان اور انڈیا میں ہوا تھا. اٹ واز آفٹر اے ویری لانگ پیریڈ. تو اور اٹ واز مور آف اے پراکسی کائنڈ آف اے پلیس فار پاکستان, افغانستان اینڈ آل دیز کنٹریز. وہاں پہ جا کے کرکٹ کھیلتے تھے. شارجہ کپ تو سب کو یاد ہوگا. بالکل یار, ٹھیک ہے, بچپن کی یادیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. یاد ہے. پھر اس کے بعد دبئی کا اسٹیڈیم کتنا زبردست بنایا, پھر ابو دھابی میں بنایا انہوں نے. تو وہاں پہ ایک انفراسٹرکچر تو انہوں نے بچھا دیا تھا کرکٹ کا, اور اسی لیے پاکستان, کیونکہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں تھی, پاکستان ادھر کھیلتا تھا. تو جو UAE کرکٹ بورڈ نے بڑی ایک اسمارٹ موو کی, انہوں نے یہ کیا, ایمریٹس کرکٹ بورڈ نے, انہوں نے جو لوکل بزنسز تھے ان کو انگیج کیا اور ان سے کہا آپ اپنی اپنی ٹیم بنائیں. اور وہاں پہ انہوں نے پہلی دفعہ ایک 9 ٹورنامنٹس ان اے سیزن اناؤنس کیا ہے. تو ون آف دا بزنس اونرز ریچڈ آؤٹ ٹو می جب آفٹر دا 2015 ورلڈ کپ, اور انہوں نے کہا کہ میں اس طرح ٹیم بنا رہا ہوں, آئی وانٹ یو ٹو ورک ود اٹ. تو میں نے وہ لیا, میں نے کہا چلو اٹس اے چیلنج, لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. اور اس میں یہ تھا کہ UAE کے اپنے تو بہت کم پلیئرس تھے, آپ کہیں سے بھی پلیئرس کو اٹھا لیں, آپ انڈیا سے اٹھائیں, پاکستان سے اٹھائیں, افغانستان سے اٹھائیں, شری لنکا سے اٹھائیں, کہیں سے بھی, انگلینڈ سے اٹھائیں. تو اس نے ایک بجٹ دیا, ایک بڑا اچھا ایک سیٹ اپ بنا. تو اس میں ایک ہماری ٹیم میں ایک لڑکا تھا, تو اس میرے پاس آیا, اس نے کہا سر ایک مردان کا لڑکا ہے, بڑا اچھا پلیئر ہے, تو اس کو رکھ لیں. میں نے کہا اس کیا کرکٹ کھیلی ہوئی ہے اس نے, اور ہم بڑے نام دیکھ رہے تھے اس وقت. تو اس نے کہا سر اس نے کرکٹ نہیں کھیلی لیکن وہ پلیئر اچھا ہے. تو میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ تو اس نے مجھے نام بتایا, میں بھی نام بتاتا ہوں آپ کو. تو میں نے کہا یار یہ نام تو پاکستان کی ٹیم میں ہونا چاہیے. وہ مجھے ایسا لگا وہ برانڈ ایک نیم ہے جو کہ پاکستان کی پلینگ 11 میں ہونا چاہیے. وہ نام سنتے ہی آئی ڈونٹ نو مجھے کیا ہوا اس وقت. میں نے اس سے یہ بات کہہ دی, میں نے کہا اسے بلاؤ. کہتا ہے میں اس کے ویڈیو شیڈیو دکھاؤں. میں نے کہا نا اس کو بلا لو, اسے کو آ جائے پاکستان سے ادھر. وہ دبئی آ گیا, وہ لڑکا آیا, ہم نے اس کو پہلا پریکٹس میچ کھلایا, اس نے بیٹنگ کی, اس نے اوپن کرنے آیا تو وہ 0 پہ بولڈ ہو گیا. تو میں نے اسے کہا کہ تم باہر جا رہے ہو, پیڈز نہ اتارنا, میں تمہیں واپس دوبارہ بلاؤں گا. اس کو دوبارہ میں نے
3-4 آؤٹ ہوئے, دوبارہ بلایا, وہ پھر کوئی 1-2 رن کر کے آؤٹ ہو گیا. لیکن اس لڑکے کے جو ورک ایتھکس تھے وہ پوری ٹیم میں سب سے بہتر تھے. ہی واز دا موسٹ ہارڈ ورکنگ پلیئر, اور اس کا نام تھا فخر زمان. تو میرے بھی ذہن میں آ رہا تھا, لیکن میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ کہہ دوں اور غلط نکلے. تو فخر زمان تھا. فخر زمان سے پہلے میں نے کام کیا تھا اظہر محمود کے ساتھ. اظہر محمود اس وقت پاکستان ٹیم کے لیے کھیل رہے تھے, ڈراپ ہو گئے تھے, اور فرینچائز کرکٹ وہ کھیل رہے تھے, لیکن ان کو فرینچائز کرکٹ اس وقت ایز سچ مل نہیں رہی تھی. دیٹ واز بیک ان 2011. اور پھر اس کے بعد بیچ میں گیپ, اور پھر میں نے UAE کے ساتھ تھوڑا بہت کام کیا, اینڈ دین میں نے یہ جو کام کیا. اب اس ٹیم کے اندر فخر زمان, عابد علی, آصف علی, یہ 3 دے وینٹ آن ٹو پلے فار پاکستان. ٹھیک ہے. فخر زمان کا یہ تھا کہ فخر زمان نے جب 2017 کی چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا کے خلاف 100 کیا, تو اس نے ایک اسکائی اسپورٹس پہ ایک انٹرویو میں میرا نام لے دیا. سو دیٹس ہاؤ مکی آرتھر, جو اس وقت ہیڈ کوچ تھے, ان کو میرے بارے میں پتہ لگا. انہوں نے پھر مجھے بلایا ملنے کے لیے کہ کون بندہ ہے یہ, کیونکہ انڈیا پاکستان کا میچ بہت پریشر ہوتا ہے, اور وہ بھی فائنل, اور وہ لڑکا جو اپنا پہلا ٹور کر رہا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ, میرے خیال میں دوسرا ٹور تھا, لیکن اس نے اس چیمپئنز ٹرافی میں ایٹ برمنگم اگینسٹ ساؤتھ افریقہ اس کا ڈیبیو ہوا تھا فخر کا. اینڈ 3 میچز ڈاؤن دا لائن پلئنگ ان دا فائنل ان دا ورلڈ بگیسٹ رائولری, دا ورلڈ بگیسٹ کمپٹیشن میچ, اور وہ بھی چیمپئن, اور وہاں پہ 100 کرنا. سو بہت بڑی بات ہے. ایگزیکٹلی. اور میں بھی بلکہ فخر سے ملا کچھ دن پہلے, تو میں فخر سے یہ بات کہہ رہا تھا. میں نے کہا فخر, اس دن فخر نے مجھے کہا, میں اپ نارتھ میں رہتا تھا انگلینڈ میں, تو فخر نے مجھے کہا آپ نے فائنل دیکھنے آنا ہے. تو اس دن فخر کی رات کو طبیعت خراب تھی, تو فخر کا مجھے رمضانوں کے دن تھے, تو کوئی 2-3 بجے میرا فون بجنا شروع ہوا. میں سو رہا تھا, تو میں نے دیکھا یہ فون بجے جا رہا ہے, تو فخر کا فون تھا. تو فخر مجھے کہنے لگا تیمور بھائی مجھے بڑا سخت بخار ہے, میں شاید کل میچ نہ کھیل سکوں, میں کیا کروں. اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو پلے. پٹھان ہے, ان کی پرسنالٹی, دے ٹیک ہیڈ آن کمپٹیشن کو. ہر پلیئر جو ڈفرینٹ ریجن سے آتا ہے, ان کی اپنے کوئی نہ کوئی اسٹرینتھس ہوتی ہیں, ویکنیسز ہوتی ہیں, اینڈ ریجن پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان دیٹ. تو فخر نے کہا کہ اب وہ جو پاکستان ٹیم کا اس وقت ڈاکٹر جو فزیو تھا وہ گورا تھا. اب فخر اتنا کمیونیکیٹ کرنے میں شاید اسٹرگل کرا. اس نے مجھ سے کہا آپ اس سے بات کریں. میری اس سے بات ہوئی, اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس کو گولی دی ہے, سو جائے, یہ صبح یہ روزہ نہیں رکھے گا, اس کو یہ بتا دو, اور میں صبح 6 بجے دیکھ کے ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ کھیلے گا یا نہیں. تو میں نے کہا فخر گولی کھاؤ, روزہ اس وقت بالکل بھول جاؤ. آپ کو پتہ ہے پٹھان تو روزہ تو نہیں چھوڑیں گے نا سر, جو بھی کریں گے نماز اور روزے پہ تو کھڑے ہو جائیں گے. تو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. بہرحال وہ سویا, کوئی صبح 6-6:30 بجے اس نے مجھے وائس نوٹ چھوڑا. اس نے کہا تیمور بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں, اور آپ نکل آئیں وہاں سے, کیونکہ آج میں 100 کر رہا ہوں. یہ میرے پاس وائس نوٹ ہے. میں نے کہا فخر تمہاری ریٹائرمنٹ کے بعد نا یہ میں میڈیا میں ریلیز کروں گا. مطلب اس کا یہ کانفیڈنس تھا. اینڈ ہی وینٹ آن ٹو گو اینڈ اسکور 100. اور پھر وہاں سے میری ایک نئی جرنی شروع ہوئی, اور پھر اس کے بعد آئی گاٹ این اپرچونیٹی ٹو ورک ود پاکستان ٹیم ٹل 2019 ورلڈ کپ. پھر اس کے بعد جب میں نے پاکستان ٹیم کے ساتھ کام کیا ندیم, تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یار دس از سم تھنگ. میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ میری اپنی پروڈکٹیوٹی آن ٹورز لائک دس, آئی مین واٹ امپیکٹ از اٹ ہیونگ آن دا پلیئرز. کیونکہ آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جب پلیئر ٹیم ٹور پہ ہوتی ہے, اور خاص طور پہ گوئنگ ان ٹو دا ورلڈ کپ اینڈ بفور دا ورلڈ کپ, یو موونگ فرام ون کنٹری ٹو اندر, یو موونگ فرام ون سٹی ٹو اندر. تو پلیئرس کے اوپر ٹریول فٹیک ہوتی ہے, پھر پریکٹسز ہوتی ہیں, پھر میچز ہوتے ہیں. تو ہاؤ مچ ٹائم کین دے گیو می اینڈ ایبزارب دس تھنگ. کیونکہ دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ کرکٹ بورڈ نے ایک ایکسپیرینس کیا تھا ایک سائیکالوجسٹ کو لا کے. سو آپ جب سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں تو آپ نے پلیئرس کا ٹرسٹ گین کرنا ہوتا ہے فار دا پلیئرس ٹو اوپن اپ ٹو یو. تو میرے پاس ایسا جتنا ٹائم نہیں تھا. اینڈ مکی آرتھر وانٹیڈ می ٹو ورک ود دا پلیئرز آن ون بیسس, کیونکہ اس کا یہ خیال تھا کہ گروپ میں یہ کھلیں گے نہیں تمہارے سامنے, وچ واز اے رائٹ اپروچ. تو میں نے اس طرح کر کے کام کرنا شروع کیا. دین آئی ریئلائز کہ یار دس از ناٹ سم تھنگ that I would like to be associated with for a longer period of time. ٹریول کری جا رہا ہوں, لڑکوں کو پکڑتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں, پھر لڑکوں پہ فٹیک آ جاتی ہے. دس از سم تھنگ وچ ہیز ٹو بی ایٹ این اکیڈمی لیول,
اٹ ہیز ٹو بی فرام این انڈر 19 لیول اور این انڈر 17 لیول. وہاں سے بچوں کو تیار کرنا شروع کیا جائے. And by the time they come into the Pakistan team, they should be mentally that strong that they can absorb and take that pressure and perform in those pressure situations, in those environments. تو میں نے کہا یار, and I always wanted کہ میں یار اسپورٹس مینجمنٹ سائڈ پہ جاؤں, to do something in sports management, to run a cricket board, to run a league, you know, اب تو فرینچائز بیسڈ لیگز ہو گئی ہیں. تو پھر یہ KPL والی اپرچونیٹی آ گئی. تو یو نو میں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے لا آف اٹریکشن اس کو آپ کہتے ہیں, کہ آپ جیسا سوچتے ہیں اس طرح آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور میں لا آف اٹریکشن پہ بڑا زیادہ بلیو کرتا ہوں. میں نے اس طرح سوچنا شروع کیا. میرے کبھی ذہن میں بھی نہیں تھا کہ مجھے کس طرح کی فرینچائز کرکٹ رن کرنے کی اپرچونیٹی ملے گی. مجھے یہ پتہ تھا کہ اگر مجھے کبھی بھی اپرچونیٹی ملی, آئی ول ڈو اٹ لائک ایکسٹریملی ویل. مجھے یہ کانفیڈنس تھا اپنے اوپر, کیونکہ میں نے کرکٹ کھیلی ہے, پھر اسپورٹس پڑھی, اور وہ بھی میں نے UK کی نمبر 1 رینک یونیورسٹی سے کیا ماسٹرس. تو انسٹیٹیوشنز جیسا میں نے کہا, دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان یور لائف, اور آپ کی تھنکنگ, آپ کی پرسیپشن چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہاں کے انسٹیٹیوشنس میں US ہو گیا, UK ہو گیا, سب سے بڑی جو چیز ہے وہ انسان کو ایک لیڈر بنا دیتے ہیں. لیکن اگین ناٹ ایوری یونیورسٹی, دا ٹاپ انسٹیٹیوشنز. اور وہ کیا کام کرتے ہیں, وہ آپ کی پرسیپشن کے اوپر کام کرتے ہیں, کہ آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں, آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, یو نو. تو اس کے اندر پھر جب وہ چینج, یونیورسٹی واز دیٹ بائی دی وے؟ بینگر ان ویلز, بینگر یونیورسٹی. بینگر از اے اسمال ٹاؤن ان نارتھ آف ویلز. ان کی جو اسپورٹس یونیورسٹی ہے, اب میرے خیال میں آج کل ان کے پاس UK کے جو اولمپک ہے فیڈریشن, اس کا ان کے پاس کانٹریکٹ ہے. دیر از اے لاٹ آف ریسرچ گوئنگ آن ان سائیکالوجی اینڈ فزیولوجی اوور دیر. دا اسپورٹس سائنس اسکول از ون آف دا بیسٹ in UK. Do you have any idea how Indians do it, like psychology, how they psychologically train their players? انڈینس کا یہ کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دے ول یوز IPL ایز اے پلیٹفارم فار دیٹ. ہر انڈیا میں ہر IPL کی ٹیم کے ساتھ ایک سائیکالوجسٹ یا 2 سائیکالوجسٹ دے ورک ود دیم, ٹھیک ہے. اور وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ دے آئیڈینٹیفائی پلیئرس کا پورا ایک ریکارڈ بنتا ہے ان کے. جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پلیئر آپ کے ایک کوچ کے پاس آتا ہے, اس کے ایک پروگریشن, ایک چارٹ بنتا ہے, ٹھیک ہے, ایک پاتھ وے بنتا ہے. اسی طریقے سے مینٹل ٹریننگ کا بھی ایک پلان بنتا ہے. آپ جم جاتے ہیں, آپ کا اگر کوئی ٹرینر ہے وہ آپ کو ڈائٹ پلان بھی دے گا, ٹریننگ پلان بھی دے گا. اسی طریقے سے مینٹل ایکسرسائزز کا بھی ایک پورا پلان بنتا ہے. اور پھر اس کے افیکٹ کو ڈفرینٹ آپ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے تھرو ان کو میجر کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا کیا افیکٹ آ رہا ہے, اس کی پرفارمنسز کیسے بہتر ہو رہی ہیں. یو نو اٹس آل ویری کیلکولیٹڈ اور اٹس ویری ایویڈنٹ ایز آئی سیڈ, کیونکہ اٹس اے پرفارمنس گیم. اگر ایک بندہ پرفارم نہیں کر رہا, سو دیٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ. یا جو پریکٹسز کوچز کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ, یا جو سائیکالوجسٹ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, دے مائٹ ناٹ بی ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ, دے مائٹ نیڈ ٹو چینج دیئر اپروچ دین. تو پھر یو گو اینڈ یو لک ان ٹو دیٹ. ان انڈیا ایز یو سیڈ کہ وہاں پہ کیا ہے, وہاں پہ یہ کہ IPL کی ٹیمز کے ساتھ وہاں پہ دے سائیکالوجسٹ اٹیچ ود دیم. اور وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے کہ وہ صرف IPL کے اندر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے. پاکستان میں سوائے 1-2 فرینچائزز کی ان PSL, باقی تو ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہیں پورے سال کے لیے. وہ تو پھر آپ کو نظر آتی ہیں جب PSL قریب آنے لگ جاتا ہے. وہاں پہ اس طرح کا نہیں ہے. وہاں پہ وہ گراس روٹ پہ کام کرتے ہیں, وہاں پہ وہ اپنے بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر ان کو کنٹینیوسلی اکیڈمیز میں رکھتے ہیں, ان کو گروم کرتے ہیں, ان کے ساتھ فورن کوچز کو ایسوسیٹ کرتے ہیں, سائیکالوجسٹ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں, ٹرینرز کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. دے برنگ ان دا بیسٹ فرام دا ورلڈ. اینڈ دیٹس وائی انڈیا ہیز امپرووڈ میسولی ان کرکٹ. اف یو لک ایٹ اٹ بیک ان دا ڈیز, آپ کو بھی یاد ہوگا 90s میں پاکستان یوز ٹو ڈومینیٹ. ایکسیپٹ فار ورلڈ کپ, پاکستان ہیز آلویز ڈومینیٹڈ انڈیا کرکٹ. آپ کو لگتا تھا 2 ٹیمیں اتر رہی ہیں پاکستان کے, وہ لمبے لمبے چوڑے ہیں, انڈیا کے بیچارے ڈرے سہمے گراؤنڈ میں اتر رہے ہیں. یہ میں 90s کی بات کر رہا ہوں. لیکن ورلڈ کپ کے علاوہ انڈیا تو ہم سے ہمیشہ آ رہا ہے. ابھی بھی آپ اگر ریکارڈ دیکھ لیں, وی فار اہیڈ آف انڈیا. یو نو اگر جو وننگ جو پروبیبلٹی ہے پاکستان کی, ہیز آلویز دا وننگ ریشیو آف پاکستان از مور دین انڈیا. تو یہ تو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے کہ انڈیا ہیز اسٹارٹیڈ, یو نو, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سے سورو گانگولی نے ان کا ایک مائنڈ سیٹ چینج کیا, وین ہی کیم ان ایز اے کیپٹن, ہی واز اے فائٹر, اور اس نے ان کے اندر بلیف لے کے آیا. لیڈرشپ plays a very important role in anything, not just in sports, in anything. آپ کام بھی کر رہے ہیں کہیں پہ آرگنائزیشن میں, آپ کا لیڈر اچھا نہیں ہے یا آپ کا ٹیم مینیجر اچھا نہیں ہے, then the productivity would never be there.
تو میں اکثر مجھے کچھ چھوٹے یہ جو اسٹارٹ اپس ہیں یہ بلاتے ہیں کبھی کبھار ان امپلائیز کے لیے بات کرنے کے لیے, تو میں وہاں پہ یہی باتیں کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ دا لیڈرز شوڈ بی ٹرانسفارمیشنل لیڈرز. ایک لیڈر ہے جب تک وہ دوسرے بندے کو ایک اسپیس نہیں دے گا اور اس کو یہ ٹرسٹ نہیں دے گا کہ یو کین بی اے لیڈر ایز ویل اینڈ ٹیک دا ڈیسیجنس, ڈونٹ بی افریڈ. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, انسان غلطی کر کے سیکھتا ہے. اینڈ ایوری مسٹیک دیٹ یو میک is a step closer to your success, and until unless you do that and you won't make a mistake, اگر میں یہی ڈرتا رہوں گا یار مجھ سے غلطی نہ ہو جائے, so I'll be in a shell, میں آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچوں گا. تو میں وہاں پہ یہی کہتا ہوں کہ ایک اس طرح کا ایک کلچر, ایک انوائرمنٹ بنایا جائے ورکنگ پلیسز کے اندر جس میں ہر ایک کو اسپیس دی جائے کہ وہ کس طریقے سے پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. جو بھی سی او ہیں یا چیف آپریٹنگ آفیسرز ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہیں, ان کو لوگوں کی پرسنالٹیز کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. از ہی این انٹروورٹ, از ہی این ایکسٹروورٹ, اس کے لیے میں کیا انوائرمنٹ کروں. آئی نو ہی از بریلینٹ ایٹ ہز اسکل, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم فار ہیم ٹو بی مور پروڈکٹیو واٹ کین آئی ڈو. اٹس آل اباؤٹ, جب آپ لیڈرشپ کے رول میں ہوتے ہیں, اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو مینیج پیپل اینڈ ہاؤ یو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف دیم. اور اف یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ دین یو آر ناٹ اے گڈ لیڈر. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایون یور آرگنائزیشن, آپ کی کمپنی کے پروفٹس نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں, کمپنی کے اندر ایک سسٹینیبلٹی نہیں رہتی جو امپلائیز ہوتے ہیں. دیر از سو مچ آف موونگ, چاپنگ اراؤنڈ, somebody is leaving, somebody new is coming in. You need consistency. But if this sports psychology is so important, why our PCB is not understanding that? ان کے پاس resources نہیں ہیں, ان کے پاس جو لیڈرز جو آن دا ٹاپ آف دا سیٹ سی لیول ایگزیکٹو بیٹھے ہیں ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. وائی وی ڈونٹ ہیو لائک تھنگ لائک دیٹ, جب کہ انڈیا میں بھی ہے, جب کہ تمام تقریباً ٹیمز جو ہیں جتنی بھی اچھی ٹیمز ہیں دے ہیو دس ٹیم آف ایکسپرٹس آف سائیکالوجسٹ ٹو مینٹلی ٹرین دیئر پلیئرس. دیکھیے میرے خیال میں پی سی بی کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ پی ایس ایل کے اندر اس کو مینڈیٹری کر دیں. ایوری ٹیم مسٹ ہیو اے سائیکالوجسٹ, ایوری فرینچائز, ٹھیک ہے. اور پی سی بی کے اندر پرابلم یہی ہے, آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا. جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے صدیوں سے, وہ سمجھتے ہیں یہ ان کے باپوں کی جائیدادیں, بیٹھ جاؤ کرسی پہ. یہ پرابلم ہے. اور آپ کو وہی نام نظر آئیں گے, وہی چہرے ہمیشہ پی سی بی کے اندر نظر آئیں گے. آپ کوئی بندہ پڑھ لکھ کے آ جاتا ہے, ایک چیز اچھی کرتا ہے, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے تھریٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر ہر کوشش کرتے ہیں آپ کو فارغ کرنے کے لیے. اب جب میں تھوڑا سا آف دا ٹاپک ہو رہا ہوں, میں ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں یہاں پہ. کے پی ایل ہم نے کیا, کشمیر پریمیئر لیگ, کشمیر پریمیئر لیگ سیزن 1 میں نے پچھلے سال ہوا تھا نا 2021 میں. ہاں جی, اس سال تو میرے خیال میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ سیزن 2 بھی ہو رہا ہے, لیکن وہ ہو رہا ہے. میں نے یقین کریں آج میرے سامنے گزرا, شروع بھی ہے میرے خیال میں, اب تو ختم ہونے والا ہے بالکل تقریباً. اچھا مجھے بھی نہیں پتا تھا, مزے کی بات, مجھے کسی نے ویڈیو بھیجا کہ یہ جو کے پی ایل کی اوپننگ سیریمنی ہوئی ہے. کبھی یوٹیوب پہ جا کے آپ دیکھیے گا, جب میں انچارج تھا تو میں نے اوپننگ سیریمنی کی اور جو ٹورنامنٹ ہوا ہے, اور اب آپ دیکھیے گا بہت فرق ہے, میسو. اچھا ہوا کیا کہ کے پی ایل کے اندر میں نے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کر لی تھی کہ اوبویسلی پی ایس ایل از اے برانڈ پاکستان, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میں نے تھوڑے سے سارٹ انالیسس کی ہے کہ ویئر ڈو دے لیک, ان کی ویکنیسز کیا ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کو اس طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر رہے. بٹ لیٹ می اسٹاپ یو ہیئر, یو آر اے اسپورٹس سائیکالوجسٹ, اینڈ آپ کا جو کشمیر پریمیئر لیگ میں جو رول ہے نا, دیٹ از لائک دا چیف آپریٹنگ آفیسر. These two roles are very different. How you were hired in the first place as a COO? دیکھیں میں نے جس طرح کہا کہ میں نے 2019 ورلڈ کپ کے بعد یہ ریئلائز کیا کہ آئی نیڈ ٹو موو انٹو دا مینجمنٹ سائڈ. جو میری اپنی پروڈکٹیوٹی ایز اے سائیکالوجسٹ از بیٹر آؤٹ سائڈ دا گراؤنڈ میں لوگ پلیئرس کے ساتھ 1-on-1 بیسس پہ کام کروں. آئی ورک ود احمد شہزاد, آئی ورک ود شان مسعود, میں نے فخر کی ایگزامپل دی, اظہر محمود کی ایگزامپل دی. اسی طرح وہاں پہ انگلینڈ میں نے پلیئرس کے ساتھ کام کیا. سو آئی تھاٹ کہ میری پروڈکٹیوٹی اور جو میں کام کر رہا ہوں اس کا پلیئرس کے اوپر افیکٹ جو ہے وہ زیادہ پازیٹیو اور زیادہ افیکٹو ہے وین آئی ورک آن 1-on-1 بیسس ود دیم رادر دین ان اے ٹیم انوائرمنٹ, ٹھیک ہے. تو آئی تھاٹ آئی کیپ اٹ لائک دیٹ. لیکن جب میں نے وہاں پہ انگلینڈ میں اسپورٹس سائیکالوجی پڑھی تو اوبیسلی یو اسٹڈی اباؤٹ اسپورٹس مینجمنٹ, یو ڈوئنگ این MSc, سو اٹس اے ویری وائڈ فیلڈ. آپ کو فزیولوجی بھی پڑھنی پڑتی ہے. دو میرے ماسٹرز میرے میجر سائیکالوجی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے مینجمنٹ کا پتہ لگا. میں نے ڈفرینٹ دنیا بھر کے اسپورٹس فرینچائز بیس اسپورٹس کے بزنس ماڈلس پڑھے.
ٹھیک ہے. اسپیشلی امریکہ NFL کا, NBA کا, ان کی میجر لیگ بیس بال کا, UFC کا, کس طریقے سے وہ چیزیں آرگنائز ہوئیں, کس طریقے سے دے کیم انٹو ایگزسٹنس, کس طریقے سے وہ کمرشلی اتنی پروفیٹیبل ہوئیں, یو نو ہاؤ وائی اے لاٹ آف اسپانسرز کم along with them, کس طریقے سے انہوں نے آڈینس کو ریچ آؤٹ کیا. اٹس اے کمپلیٹ سائنس, یو نو, اسی لیے میں نے ورڈ یوز کیا شروع میں, اسپورٹس سائنس. تو اسپورٹس سائنس کی, اور پھر میں نے آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان کے اندر کسی یونیورسٹی کے اندر اسپورٹس سائنس کی فیکلٹی نہیں ہے. تو obviously we lack in these things. یہ تو ان لوگوں کے لیے this is like I'm an alien for them. I'm not lying to you. I'm an alien for them. میں جو یہ باتیں کرتا ہوں, بہرحال KPL کی مجھے اپرچونیٹی ملی تو میں نے کہا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. سو میں نے PSL کو بڑا کلوزلی اسٹڈی کیا اور ڈفرینٹ ماڈلس کو, IPL کو بھی اسٹڈی کیا اسی طریقے سے, اور ماڈلس کو. مجھے جو گیپ نظر آیا وہ نظر آیا ڈیجیٹل پلیٹفارمس کے اوپر. میں نے کہا PSL کو PCB اس طریقے سے ڈیجیٹل نہیں لے کے جا رہا جس طریقے سے اسپورٹس کو لے کے جانا چاہیے. اور پھر میں نے اس کو کمپیئر کیا کہ امریکن اسپورٹس کیا اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں, کس طریقے سے وہ براڈ کاسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, کیا کانٹینٹ وہ ریلیز کرتے ہیں آن ڈیجیٹل پلیٹفارم جس کے اوپر بے انتہا ویورشپ آ رہی ہے. جب ویورشپ آ رہی ہے اٹس ویری ایویڈنٹ کہ لوگ, پیپل آر گیٹنگ اٹیچ ٹو دیٹ. تو ڈیجیٹل پلیٹفارم کے اوپر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس میں سیگمنٹس بناؤں گا. سیگمنٹس کیا ہوں گے اس کے اندر سیگمنٹس یہ ہوں گے کہ ٹھیک ہے میچ تو جا رہا ہے لائیو, میچ ختم ہونے کے بعد ٹھیک ہے ایک آڈینس ہوتی ہے جو لائیو کوریج دیکھ رہی ہے, اس کے بعد جو سب سے زیادہ چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہائی لائٹس دیکھی جاتی ہیں. ہائی لائٹس 10 سے 12 منٹ کی ہائی لائٹ ہو, اس کو بھی آپ نے فردر اس کا سیگمنٹ کریٹ کرنا ہے. پھر آپ نے ایک اور ویڈیو ریلیز کرنا ہے 2 سے 3 منٹ کا جس میں آپ سے وکٹس دکھا رہے ہیں کہ آج کے میچ میں کس طرح آؤٹ ہوئے ہیں. پھر لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کتنے چھکے لگے ہیں, تو صرف چھکوں کا آپ ویڈیو لگا رہے ہیں. پھر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کون سا سب سے اچھا کیچ کس نے پکڑا, پھر آپ وہ چیز دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر کوئی اگر فنی انسیڈنٹ ہے تو آپ اس کا ایک ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں چھوٹا سا. یہ چھوٹے چھوٹے سنپٹس آپ ریلیز کر رہے ہیں. دن میں آپ 5-6 اس طریقے کی چیزیں کر رہے ہیں تو پیپل آر گیٹنگ انگیج. دا فیوچر آف اسپورٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ, اسپورٹس اور انٹرٹینمنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نا اسپورٹس از ناٹ این انڈسٹری آن اٹس اون, اسپورٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ. ٹھیک ہے, یہ جو جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں دے آر انٹرٹینرز. پیپل پے ٹو واچ دیم. سو اٹس اے سرکس, لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. جس کو میری بات بری لگتی رہے, لیکن دس از دا فیکٹ. سو یو نیڈ ٹو برنگ این ایلیمنٹ آف انٹرٹینمنٹ ان ٹو اٹ. You can bring an element of entertainment. For example, in America, in NFL, they started associating Hollywood with it. In IPL, India started associating Bollywood with it. PSL still lack that. There are couple of heroes یا heroines یا TV ڈراموں کی ادھر ادھر کی وہ آپ کو نظر آ جاتی ہیں. NFL میں سپر بال سے پہلے there is a massive concert. there is a Beyoncé پرفارم کرتی ہے, J-Lo, Jennifer Lopez, Snoop Dogg, Drake, 50 Cent, ان سب نے پرفارم کیا نا. پیپل کم ٹو واچ دیم. وہ تو اسٹیڈیم سیل کر دیتے ہیں. سو دیر از این ایلیمنٹ آف انٹرٹینمنٹ. ہمارے کیا ہے کہ وہ ایون ساؤنڈ سسٹم ہی نہیں ٹھیک ہوتا. ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. ہم کیوں ان چیزوں کو ایسوسیٹ نہیں کرتے؟ جہاں پہ ہمیں پیسہ خرچنا چاہیے ان چیزوں پہ پیسہ نہیں خرچیں گے. اس کا مطلب ہے پیسہ ہے لیکن یوز صحیح نہیں ہو رہا. یوز صحیح اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ لوگوں کے پاس وہ ویژن نہیں ہے. تو یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ کرپشن میں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں اس طرح کی کوئی ایک ایویڈنس تو ہے نہیں. آئی ایم شیور جو بھی آتا ہے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا, ہی ٹرائز ٹو ڈو ہز بیسٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں نے کہا کہ اسپورٹس ہیز ایوالوڈ, اٹ ہیز ایوالوڈ میسولی. دیر از میسو کمرشلائزیشن ان ٹو اٹ. جب تک ایکسپرٹس آ کے بورڈ کو بزنس کی طرح نہیں چلائیں گے. سیڈلی ہمارے ملک کی پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں جن لوگوں نے پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلی ہے, جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی ہے, ون ڈے کرکٹ کھیلی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ بورڈ جو ہے اس میں صرف ان کا برتھ رائٹ ہے آنا. ٹھیک ہے, انہی کو پتہ ہے کہ سب سے بہترین کوچ کون ہے دنیا, مطلب وہی بہترین کوچ ہیں, وہی بہترین ایکسپرٹس ہیں, وہی بہترین اسپورٹس مینیجرز بھی ہیں. اسپورٹس مینجمنٹ بھی ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. یہ جب تک یہ مائنڈ سیٹ ہمارے ختم نہیں ہوں گے اور کوئی آ کے کھڑا نہیں ہوگا ان کے سامنے, ہماری اسپورٹس کی یہی حالت رہے گی. پاکستان سیڈلی از اے ون اسپورٹ کنٹری ندیم رائٹ ناؤ. یس, بیکاز اگر آپ دیکھیں ہمارا نیشنل جو پلے ہے وہ ہاکی ہے.
لیکن ہاکی کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی جتنی کرکٹ کو مل رہی ہے. ہاکی تو اب ہاکی کے اسٹیڈیم تو اب سیاسی جلسوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ابھی لاہور میں ہوا نا, یہ ایک المیہ ہے, بالکل ایک یہ ان کو یہ ویسے بنا کیوں نہیں دیتے ہیں کرکٹ کو اپنا نیشنل پلے گیم جس طرح انڈیا میں. ہاں نہیں, انڈیا میں بھی ہاکی ہے بائی دا وے. ہاں ہاں ہاں, کرکٹ نہیں ہے. نو ہاکی. واو. پاکستان انڈیا میں نیشنل گیم از ہاکی. انگلینڈ کا نیشنل گیم از کرکٹ, ناٹ فٹ بال, اور وہاں پہ فٹ بال کرکٹ سے زیادہ ہے. اچھا اب یہ چیز میں دیکھیں, اب فٹ بال کی میں نے بات کی, آپ انگلش پریمیئر لیگ کی ایگزسٹنس دیکھیں, ٹھیک ہے. پاکستان کوئی بھی تھوڑا سا ویژنری لیڈر آ کے کرکٹ بورڈ کو رن کرے. ایشین کرکٹ کاؤنسل ہے, ابھی ایشیا کپ ہونے جا رہا ہے 28 کو, پاکستان انڈیا میچ کھیل رہے ہیں. دا ہول کانسنٹریشن آف کرکٹ اکانومی از ایشیا بائی دا وے. پاکستان انڈیا از دا بگیسٹ مارکیٹ, اس کے بعد ہم لوگ ہیں 220 ملین پیپل, ٹھیک ہے, 24 کروڑ کی عوام ہے ہم لوگ, ہمارا ملک. تو وی بیکیم دا سیکنڈ بگیسٹ مارکیٹ ان اسپورٹس. 63% آف دا پیپل ہیو گاٹ فونز, اسمارٹ فونز ان دیئر ہینڈس, جس میں سے سب سے مزیدار چیز یہ کہ 63% آف دا پاپولیشن آف پاکستان لیو ان رورل ایریاز. اسٹل ہمارے دیٹس دا ریچ, دیٹس امیزنگ فگرز. یہ میں ابھی اس دن دیکھ رہا تھا, اٹس این امیزنگ فگر, بٹ دا بورڈ ہیز ناٹ بین ایبل ٹو کیپٹلائز آن دیٹ, یو نو. تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. میں بیٹھ کے یہ باتیں تو کر لوں گا, بٹ وائی شوڈ آئی گیو فری ایڈوائس ٹو اینی بڈی. یو نو آئی ہیو ڈن KPL آپ کو شاید اس بارے میں پتہ یا نہیں پتہ. In 2021, KPL was the second most watched franchise T20 league in the world. In the world? In the world after IPL. PSL کا کیا؟ چوتھے نمبر پہ, تیسرے نمبر پہ بگ بیش تھی. Wow. آن ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کیپٹلائز آن دیٹ. سیگمنٹس ہی نہیں بنا سک رہے. دیکھیں لیگ ہوتی ہے نا, ٹی وی پہ میچ آ رہا ہے, آپ نے پروڈکشن سیٹ کر دی, اس کے بعد آپ براڈ کاسٹرس کو انوائٹ کرتے ہیں جی کہ میں HD کے اوپر 27-28 کیمرے کی پروڈکشن کرنے جا رہا ہوں, آ کے لو یہ کانٹینٹ ہے. اسپورٹس کانٹینٹ تو پاکستان میں لیک کرتا ہے, اور کرکٹ ہر کوئی ایسوسیٹ کرتا ہے, ہر کوئی دیکھتا ہے, تو براڈ کاسٹرس آ کے بیٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے اب ڈیجیٹل کے اوپر الگ سے بیٹنگ ہوتی ہے کہ جی ڈیجیٹل پلیٹ فارمس آ گئے, ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ہیں جو کہ سبسکرپشن بیسڈ پلیٹ فارمس ہیں. اینڈ آئی ووڈ ناٹ بی سرپرائز کہ ان 3 to 4 years ٹی وی کی براڈ کاسٹنگ رائٹس جو ہیں وہ کم ہوں گے اور ڈیجیٹل کے زیادہ ہوں گے ان ٹرمس آف دا ویلیو. Because everybody has a phone or exactly. Everybody laptop nowadays hai. consume their content on mobile or laptop. TV کے سامنے بہت کم ہو گئی ہے وہ پاپولیشن جو کہ بیٹھا کرتی تھی کسی زمانے میں. Everything is digital now. Everything is. People are so, دیکھیں موبائل نے لوگوں کو بھی تو موبائل کیا ہوا ہے نا. میں کہیں پہ بھی بیٹھا ہوں, I know I can watch it on my phone. ٹھیک ہے, اور لوگ یہی کر رہے ہیں. آپ ابھی باہر چلے جائیں کہیں پہ بھی, کسی کافی شاپ میں بیٹھ جائیں, everybody is on their phone. Everybody. You know, the consumption of technology is huge right now. How do you capitalize on that? That's the thing. You need to make a good strategy. پڑھے لکھے ہوں گے تو کریں گے نا. جب ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو کس طریقے سے ہوگا. آپ PSL میں 6 ٹیمیں آج تک, چلیں ٹھیک ہے آپ کے کانٹریکچوئل اوبلیگیشنز ہیں PSL کی فرینچائزز کے ساتھ کہ 10 سال تک کوئی نئی نہیں آئے گی, جو ابھی رمیز راجہ صاحب نے جو کیا ہے. اس کے بعد کمپٹیشن اس وقت ہوتا ہے جب 2 لیئر کمپٹیشن ہوتا ہے. when I say 2 لیئر کمپٹیشن what I mean is کہ PSL ہو رہی ہے, PSL کا آپ ایک اور لیگ PSL کے ساتھ کھڑی کر دیں اور اس میں آپ کر دیں پروموشن اور ریلیگیشن. 2 ٹیمیں ہر سال اوپر جائیں گی, 2 ٹیمیں نیچے آئیں گی, کمپٹیشن لیول بڑھ جائے گا. ٹیمیں اسپینڈ کریں گی پلیئرس کے اوپر, دے ووڈ لائک ٹو ہیو دا بیسٹ پلیئرس, ٹھیک ہے. اینڈ لوگ پاکستان کے اندر دیر سو مینی پیپل ہو وانٹ ٹو انویسٹ ان دیز تھنگس, کیونکہ یہ ان کو بھی ایک پلیٹ فارم ملتا ہے. وین دا بزنس مین کم, وین سکسیزفل بزنس مین کم اینڈ انویسٹ ان اینی اسپورٹ اراؤنڈ دا ورلڈ, دے بیسکلی دے ڈونٹ وانٹ ٹو, ٹھیک ہے, دے وانٹ ٹو میک پروفٹ, but they use that platform to leverage their other businesses. You know, پشاور زلمی جاوید آفریدی was very smart, I think. اس نے پشاور زلمی کے پلیٹ فارم سے he brought an MG into پاکستان. ہائر کو وہ کہاں سے کہاں لے گیا ہے.
आई डोंट थिंक सो कि उसका फोकस भी होगा इस चीज़ के ऊपर कि इस पेशावर ज़ल्मी प्रॉफिटेबल और नॉट. बाय द वे इट इज़ प्रॉफिटेबल, लेकिन दैट मनी गोज़ बैक इनटू क्रिकेट. लेकिन उस प्लेटफॉर्म से ही बिकेम एन आइडेंटिटी, ही उसकी अपनी एक आइडेंटिटी बन गई पाकिस्तान में. ठीक है, पीपल नो जावेद आफरीदी ना, उससे पहले कोई नहीं जानता था. इससे पहले और किसी को ज़रूरत भी क्या थी कि हायर का CEO कौन है या कौन. Nobody was interested. Nobody was interested. जिस तरह हम सैमसंग में इंटरेस्टेड है, कौन है, जो भी होगा. Exactly. सही है. तो yes, this platform gave him like this celebrity status. It did. और सबको सबसे ज़्यादा तो वो लाहौर कलंदर वाले जो राना ब्रदर्स हैं वो मशहूर हुए मेरे ख्याल में हार के. सोचें ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हार के भी मशहूर है, हारने वाला ज़्यादा मशहूर है. और लोगों की सिंपैथी भी उसके साथ है. हाँ, और उसके एक्सप्रेशंस, आई मीन आई थिंक वो उसके साथ कोई टीम होगी जो उसको सिखाती होगी कि इस तरीके से एक्ट करना है कैमरे के सामने. वाओ, आई एम श्योर, क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस तो कितनी मीम्स बनी उसके ऊपर. बहुत. वो वाहिद बंदे हैं जिन पर इतनी मीम्स बनी है. मेरे ख्याल में IPL पर भी इतनी, IPL के किसी इंडिविजुअल या पर्सनालिटी पर भी इतनी मीम्स नहीं बनी होंगी. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद, आप बता रहे थे यू वाज हायर्ड, यू वर द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द KPL. Whose idea was that initially कि KPL होना भी चाहिए? Because PSL ऑलरेडी चल रहा था. आज़ाद कश्मीर वाला इनिशियल सीजन्स में तो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा था. PSL हो रहे हैं लेकिन KPL का कहीं नाम नहीं है. तो किसने ये वो किया था, कंसेप्चुलाइज किया था इस सारे आइडिया को? देखिए, जो KPL इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, एंड देयर कपल ऑफ ओनर्स, और फिर उन्होंने KPL वन द ओनर, एंड सेम गोज फॉर द PSL में फ्रेंचाइजेस के ओनर्स होते हैं. और जो यहाँ पे KPL was a private entity who took an initiative to organize a league. And I'll be honest with you, उनको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता. They're just business people. Businessmen, ठीक है, fair enough, fair play to them. और जब मैं उनसे क्रिकेट के ऊपर बात करता था, और मुझे तो पता था कि मैंने इस लीग को कैसे कराना, I could visualize it literally. और लेकिन we were never on the same page, क्योंकि उनके पास वो क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. अब I was very well traveled. मैंने डिफरेंट स्पोर्ट्स को लाइव स्टेडियम्स के अंदर जाके देखा है. इंग्लिश फुटबॉल लीग हो जाए, अमेरिका के अंदर बेसबॉल हो जाए, NFL हो जाए. सो आई न्यू कि यार मैं इसको विद इन माई लिमिटेशंस, और जो हमारी लिमिटेशंस हैं, हाउ कैन आई मेक इट बेटर, व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली. ठीक है, तो वो मेरे जहन में, मैंने उसके पूरे प्लान बनाए हुए थे, एंड आई न्यू इट. जो ओनर्स की आप बात कर रहे हैं, सो दे स्टार्टेड इन 2000, बैक इन 2018-19 दे फॉर्म्ड कश्मीर प्रीमियर लीग, एंड दे वांटेड टू डू इट, बट दे वर नेवर एबल टू डू इट. दे नेवर हैड द एक्सपर्टीज टू डू इट. कोई डिफरेंट लोगों को इन्होंने अपने साथ इन्वॉल्व किया, एंड सम पीपल वर एक्चुअली फ्रॉम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, बट दे वर नेवर एबल टू पुल इट ऑफ. और फिर आई जॉइंड देम इन February 2021, और अगस्त में मैंने KPL का पहला सीज़न करवा दिया. हाउ डिड यू मेक इट पॉसिबल? वो 2-3 साल में नहीं करा सके, ऐसा आपने आते ही क्या चमत्कार कर दिया? चमत्कार मैंने ये किया कि मैंने बताया, मैं पाकिस्तान टीम के साथ काम किया था, सो आई हैड गुड रिलेशंस विद द प्लेयर्स. किसी भी लीग को उठाने के लिए आपको प्लेयर्स को सबसे पहले अट्रैक्ट करना है. You know, sometimes you use your personal affiliation with the players, and sometimes, you know, you have to tell them, and sometimes you have to attract some big names, and you have to pay them extra amount of money to come and play in that. So we did that. Drafting system होता है, और हर ड्राफ्ट में different categories होती हैं, और उसकी एक price cap होती है. तो because it was the first season, and to bring in big names like Shoaib Malik, Mohammad Hafiz, Ahmed Shahzad, Shahid Afridi, मैंने जो टॉप लेयर थी, जो टॉप ब्रैकेट था प्लेयर्स का, उसको मैंने उसके ऊपर कैप नहीं किया. और मैंने फ्रेंचाइजी से कहा कि ये प्लेयर्स हैं, जिसको हमने आइकॉन प्लेयर्स का एक पूल बनाया, और 6 फ्रेंचाइजी से कहा कि ये प्लेयर्स हैं, यू निगोशिएट द प्राइस विद देम, ठीक है, एंड यू ब्रिंग देम ऑन बोर्ड. द प्लेयर्स वर इंटरेस्टेड. मैंने प्लेयर्स को बेस प्राइस उनके बता दी थी कि जी 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख. For an 11-day tournament, that was, in comparison to PSL, was actually better than that.
PSL is an almost 30-35 day tournament and players get paid a lot of money in that. Don't get me wrong. I mean, the highest category I think is $175,000. लेकिन अगेन फॉर एन 11-day tournament, और वो भी सिंगल लीग बेस पे हो रहा है. एवरी टीम विल प्ले ईच अदर वंस, और 6 टीमें विदिन 2 weeks से मट जाएगा सारा टूर्नामेंट. 11 दिन में, पहला टूर्नामेंट 11 दिन में हमने समेट दिया. ठीक है. तो और जब ये सारे नाम आए, और फिर मुजफ्फराबाद का स्टेडियम, और फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की कंट्रोवर्सी. व्हाट वाज दैट? तो हुआ ये कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जब हमने नो ऑब्जेक्ट, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ द कस्टोडियन ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान. आपने कोई भी एक इवेंट कराना है एंड यू वांट पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर्स टू प्ले इन दैट टूर्नामेंट, आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से NOC लेनी पड़ती है. देयर इज़ अ प्रोसीजर. यू हैव टू फाइल सर्टेन, देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट. ठीक है. यू रिसीव अ लेटर कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, यू फुलफिल दैट, वी लुक इनटू दैट. हमारी एक कमेटी बैठेगी एंड दे विल डिसाइड वो आपको दे देंगे NOC या नहीं देंगे. हमें NOC मिल गई. अब उसके अंदर ये हुआ कि जब हम लोग ये चाहते थे कि फॉरेन प्लेयर्स आएँ. ठीक है. एंड अगेन दैट वाज माय आइडिया कि यार फॉरेन प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए. इवन दो जो लीग होती है वो आपके अपने मुल्क के प्लेयर से उठती है, फॉरेन प्लेयर से नहीं उठती. व्हाट अबाउट IPL इंडिया में जो हो रही है, वो भी उनके लोकल प्लेयर से ही उठती है. उसमें से आप विराट कोहली को निकाल दें, उसमें से आप बुमराह को निकाल दें, उसमें से रोहित शर्मा को निकाल दें, और आप सारे गोरे प्लेयर खिला दें, कोई नहीं देखेगा. But you should have a mixture of both. They should be. You know, जिस तरह फ्रेंचाइज क्रिकेट में होता है. अब PCB ने हमें कहा जी कि ठीक है हम आपको इंटरनेशनल प्लेयर लाने देते हैं, बट दे शुड बी रिटायर्ड फॉर 7 years या 5 years का कोई रूल था. दे शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. दे शुड नॉट हैव प्लेड T20 लीग एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 3 years. ठीक है. अब सुने ज़रा. और अगर तो ये क्राइटेरिया वो मीट करते हैं, यू ब्रिंग देम. अब मुझे पूरी दुनिया से नहीं, लेट मी स्टॉप यू. बट दिस क्राइटेरिया इन द फर्स्ट प्लेस सेंस ही नहीं बनती. सेंस इसलिए बनती है क्योंकि दे नेवर वांट कि PSL के जो ओनर्स थे, उन्होंने PCB को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि जी ये एक बहुत बड़ी लीग खड़ी होने जा रही है, तो हमारा क्या बनेगा. क्यों? क्योंकि हमारी जो क्रिकेट इकोनॉमी है, जो हमारे जो स्पॉन्सर्स अटैच होते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, वो एक लिमिटेड पूल है और वही रोटेट करते रहते हैं. नहीं, बट PSL एक अलग टाइम पे होता है और KP एक अलग टाइम पे होता है. ओवरलैप तो नहीं होता, कोई कंपेटिटर्स तो नहीं है कि नहीं होता. लेकिन स्पॉन्सर्स जो होते हैं वो अपने बजट में PSL को ऑलरेडी उसमें रख लेते हैं. वो इसी तरीके से अब अगर एक सेकंड लीग होती है एंड इफ इट बिकम सक्सेसफुल और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आके खेलते हैं, then PSL owners and PSL itself will have a competition ना. and then जो लीग अच्छी कराएगा स्पॉन्सर्स तो उसकी तरफ जाएंगे. बिल्कुल ठीक है. सो उनको ये थ्रेट एक लगा, एंड आई थिंक दैट वाज अ फेयर कॉल बाय द PCB. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. आप रीजनल बेस पे एक लीग करा रहे हैं तो उसके अंदर ओवरसीज प्लेयर्स को अगर आप लिमिट कर रहे हैं, विच इज़ फेयर इनफ. ठीक है. मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. एनीवेज मुझे ये पता था, पूरे मैंने इधर उधर रिसर्च करना शुरू की तो कोई तकरीबन 7-8 ऐसे प्लेयर थे हु वर विलिंग एंड हु क्वालिफाइड विद इन दैट क्राइटेरिया. तो उनको वी रीच आउट टू देम थ्रू द एजेंट्स, कुछ को मैंने डायरेक्टली रीच आउट किया. तो हमारा लीग शुरू होनी थी 5 अगस्त को लास्ट ईयर. ठीक है. और 14 या 15 अगस्त को उसका फाइनल था. 11 दिन की लीग थी. तो 2 अगस्त की शाम को मुझे मैसेज आता है एक प्लेयर का जो ड्राफ्ट के अंदर पिक हुए थे कि जी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, वो इंग्लैंड से उनका ताल्लुक था एंड ही वाज एन इंटरनेशनल प्लेयर, मॉन्टी पैनेसार, कि जी उनको उनके क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया कि ही कैन नॉट पार्टिसिपेट बिकॉज द इंडियन क्रिकेट बोर्ड सेक्रेटरी जे शाह हैज सेड कि जी ये क्रिकेट अगर कश्मीर में जाके खेलेंगे तो हम इनको कोई कोचिंग रोल नहीं देंगे, कोई कमेंट्री रोल नहीं देंगे. उनका इंडिया के अंदर दे विल नेवर बी एसोसिएटेड विद क्रिकेट. और उनमें से कुछ प्लेयर ऐसे थे जो IPL सीज़न में इंडिया में जाके काम करते थे. तो वो ज़ाहिर है BCCI का बड़ा इन्फ्लुएंस है ICCI के ऊपर यार. बहुत ICC के ऊपर तो मैसिव इन्फ्लुएंस है. क्रिकेट
سب سے بڑی کرکٹ اکانومی انڈیا ہے نا. the most amount of sponsors, the money which is generated is through India. اگر آپ دیکھیں ابھی یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے نا, سوری ایشیا کپ ہو رہا ہے, ابھی آپ دیکھیں گے ایون دو یہ دبئی میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں گے جو اسپانسرز جو ان اسٹیڈیا جو اسپانسرز ہوتے ہیں جن کی آپ برانڈنگ دیکھتے ہیں, دے ول بی میجورٹی انڈین برانڈس. دے ول بی میجورٹی انڈین برانڈس. سو دے کنٹرول دا کرکٹ اکانومی رائٹ ناؤ. اینی ویز, تو ہوا یہ کہ اب ٹیم اونرز, مجھے پتا تھا وہ تو میرے اوپر پاگلوں کی طرح بھاگیں گے اور مجھے تو اب لیفٹ رائٹ سے گالیاں پڑنی ہیں, تو اب کیا کیا جائے. تو میں نے اس سے کہا کہ یار تمہیں انہوں نے کیا فون پہ کہا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا ہاں مجھے وائس نوٹ بھی اور ای میل بھی آئی ہے. تو اس نے مجھے, میں نے کہا کین یو فارورڈ دیٹ ٹو می, تو اس نے مجھے وائس نوٹ بھی فارورڈ کر دیا اور اس نے مجھے وہ ای میل بھی فارورڈ کر دی. تو پھر آئی واز ویری کنفیوز. تو میں نے کہا یار میں لیٹ می سلیپ اوور اٹ. اب اگلے دن 3 تاریخ ہے اور میں نے مظفر آباد جانا ہے لیگ کرانے. میں نے کہا میں اس کو صبح اٹھ کے ڈیسائڈ کرتا ہوں کہ کیا کروں. اور میں نے کسی کو نہیں بتایا, میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے, اور یہ میڈیا میں لیک بھی نہیں ہوئی ہے بات ابھی تک. تو اس وقت یہ ہش ہے, خاموشی ہے. صبح میں اٹھا, ایک پاکستان کے بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, اسپورٹس جرنلسٹ, میں نے ان سے ایڈوائز لینے کے لیے انہیں کال کیا. از بین ویری نائس ٹو می. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے خیال میں تمہارے پاس یہ ایویڈنس ہے. میں نے کہا میرے پاس ای میل ہے. تو انہوں نے کہا مجھے بھیج دو. میں نے ان کو وہ ای میل فارورڈ کر دی. تو انہوں نے مجھ سے کہا یار یہ تو بہت بڑی نیوز ہے, دس از اے بریکنگ نیوز, تو میں اس کو تو ٹی وی پہ چلاؤں گا. تو میں نے یہ سوچا, میں اس پہ خاموش ہو گیا, میں نے اس پہ کوئی ریاکشن نہیں دیا ندیم. میں نے کہا لیٹس سی. انہوں نے وہ ٹی وی پہ چلائی. ہماری لیگ کو اس وقت پوری دنیا میں ہر کوئی پہچان گیا کہ کے پی ایل ہونے جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ بی سی سی آئی سے کے پی ایل, اب پی سی بی ہٹ گیا بیچ میں سے, ناؤ از کے پی ایل ورسز بی سی سی آئی. سو یو کین امیجن انڈیا کی 1 ارب کی مارکیٹ از فوکس آن کے پی ایل, ہماری اپنی مارکیٹ از فوکس آن کے پی ایل. انگلینڈ کے پلیئرس کو روک دیا گیا ہے. انگلینڈ کے اندر دیر از اے میسو کشمیری کمیونٹی, یو نو دیٹ, ٹھیک ہے. اب وہ سب فوکس ادھر آ گیا. ساؤتھ افریقہ میں ہرشل گبس کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے منع کر دیا گیا. لیکن میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں, ہرشل گبس کالڈ می, اس نے کہا کہ میں پھر بھی آؤں گا, اینڈ ہی کیم. یس, ہی از دا اونلی فارن پلیئر ہو ہیز ایور اسٹیپڈ ان کشمیر. So that's a big thing, you know, and we're so thankful to Harshal Gibbs for that. اور اس سے پھر اس نے کہا کہ I will go and participate. Who is BCCI? You know, will they dictate کہ what I can do and what I can't do? اور اس نے بھی BCCI کو اپنی پریس کانفرنس میں he took them on. تو وہاں سے ایک ہائپ کریٹ ہو گئی, اسپانسرز آنا شروع ہو گئے, ہماری ویورشپ went literally just off the roof. You know, the numbers were, I mean, they were just unimaginable. میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ اتنا نمبر ہوگا. لیکن sometimes you make a right move, you know, without, you might think or you might not think what can be the consequences of that, and it goes into your favor. So I'm very thankful to that journalist as well who did that. اور ماجد بھٹی نام ہے ان کا, از آن جیو ٹی وی کے اوپر, جیو اسپورٹس پہ وہ اپنا پروگرام وغیرہ بھی کرتے ہیں. انہوں نے یہ نیوز بریک کی تھی, اینڈ آئی کالڈ ہم فار این ایڈوائز, اینڈ یو نو ہی ایکچولی پٹ می ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور وہاں سے بس پھر مجھے انڈیا سے تھریٹس آنا شروع ہو گئے. جب میں مظفر آباد پہنچا تو مجھے لائیو تھریٹس آ رہے تھے فرام انڈین نمبرز. سو اٹ واز آل a lot going on at that time. How was the first season? Did you enjoy it yourself? Like, because seems to me like an adventurous 11-day journey, like a transformation kind of. ندیم 11 دن میرے خیال میں میری دن کی نیند 2 یا 3 گھنٹے ہوتی تھی. میرا فون نان اسٹاپ بجتا تھا, نان اسٹاپ, ٹھیک ہے. میرے پاس بڑی لمیٹڈ ٹیم تھی, اور جو میری ٹیم تھی ان کو میں نے خود تیار کیا تھا. میں نے عام بچوں کو اٹھایا تھا لٹرلی, جن کو کرکٹ مینجمنٹ کا, آپریشنس کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا. میں نے ان کو اپنے طریقے سے مولڈ کیا, میں نے ان کو بتایا کہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے, اینڈ دین آئی گیو دیم دا اتھارٹی ٹو ٹیک ڈیسیجنس. اور وہ غلط بھی کرتے تھے نا, میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا تھا. آپ ٹیم پلیئرس کی بات کر رہے ہیں جو کے پی ایل کی آپریشنل ٹیم تھی, جو کور ٹیم آپ کی, جو کور ٹیم, اور وہ صرف اور صرف 3 لوگوں کی تھی.
میرے علاوہ ہم 4 نے وہ KPL کروایا ہے پہلا سیزن, اور ان میں سے سوائے ایک کے جس کو پروڈکشن کا ایکسپیرینس تھا, جو مینیجر آپریشنس تھا, اسام نام ہے اس لڑکے کا, بریلینٹ گائے. اس کے علاوہ ایک تھے رانا دستگیر, وہ کرکٹ کھیلتے تھے. پھر تھے طلحہ ناصر, اور پھر ایک فائنینس کی ایک لڑکی تھی آمینہ. ٹھیک ہے, تو یہ میری ٹیم تھی. بس بڑی ٹائٹ ٹیم تھی, بڑی چھوٹی, اور اتنا اور بڑا کوئی ایکسپیرینس نہیں ان کو, کوئی سوائے اسام جو لڑکے کا میں نام لے رہا ہوں, اس کے علاوہ کسی کو ایکسپیرینس نہیں تھا. پھر ہم نے وہیں سے فار دا ایونٹ 11 دن کے لیے 2 اور لڑکوں کو اسام نے ہائر کیا فار ہیز ورک. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ وی ہیڈ اے براڈ کاسٹنگ. اس وقت کووڈ کا بھی ٹائم تھا, بہت چیلنجز تھے, بے انتہا چیلنجز تھے. وین یو مین براڈ کاسٹ, جو سارا ایونٹ کو جو پروڈیوس کر رہے تھے, جو پروڈکشن ٹیم ہوتی ہے, ہاں, ایک پورا براڈ کاسٹنگ روم بنتا ہے اسٹیڈیم کے اندر. اس کے اندر کوئی 60-70 بندہ کام کر رہا ہوتا ہے اس ایونٹ کو لائیو لے کے جانے کے لیے. اس کے اندر جس اکوپمنٹ سے اکوپمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے ملک کے اندر HR کی پرابلم ہے ٹیکنیکل. یس, تو ساؤتھ افریقہ سے لوگوں کو, کیونکہ انڈیا سے تو ہم نہیں لا سکتے تھے, اوبویسلی کشمیر کے اندر ہو رہا ہے. سو ہمارے میرے خیال میں کوئی تقریباً اف آئی ایم ناٹ رانگ 55 پیپل کیم فرام ساؤتھ افریقہ فار دیٹ براڈ کاسٹ, جو وہیں پہ رہے, وہیں پہ کام کیا انہوں نے. صرف گورے تھے آپ کو, ساؤتھ افریقن میجورٹی. ٹھیک ہے, کامنٹیٹرز آئے, عامر سہیل آئے. عامر سہیل واز امیزنگ, ایکس پاکستان کیپٹن, لیفٹ ہینڈ بیٹسمین جو کہ اوپن کیا کرتے تھے. تو بس وہاں سے وہ پھر ایک لیگ, ایک اور مظفر آباد اسٹیڈیم ہے, سچ اے بیوٹیفل اسٹیڈیم, اٹس اے ویلی, چاروں طرف اس کے پہاڑ ہیں, اور اوپر سے کمپٹیشن بہت اچھا ہوا ہے. دیکھیں آپ جو بھی مرضی ہے سیٹنگ کر لیں, پلیئرز لیں, اگر میچز اچھے نہیں ہوں گے نا, لوگوں کا انٹرسٹ نہیں بنتا. There were I think 6 or 7 matches which went on to the last ball. ٹھیک ہے, تو اتنا زیادہ لوگوں کا ایک انگیجمنٹ تھا. ہمیں فائنل میچ کے لیے پورے اسٹیڈیم میں ہمیں 25% کراؤڈ کی اجازت ملی. دا پولیس, دا لوکل اتھارٹیز, دا لوکل گورنمنٹ, دا لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ور ناٹ ایبل ٹو کنٹرول دا پبلک. وہ اسٹیڈیم پیک ہو گیا تھا, اور جتنے لوگ, تقریباً 25,000 لوگ اس اسٹیڈیم کے اندر تھے, اور اس سے دگنے زیادہ لوگ اسٹیڈیم کے باہر تھے. واو. تو یہ ایک لوگوں کے اندر وہ ایک چیز تھی. اور پھر اس کو جس طریقے سے, جس سے میں نے کہا انڈین فیکٹر ڈیڈ ہیلپ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو سب سے مزیدار چیز تھی وہ یہ تھی کہ ڈیجیٹل کے اوپر جو اسٹریٹجی تھی ہماری, وہ دیٹ ورکڈ آؤٹ ایبسلیوٹلی بریلینٹلی. وہ جو چیزیں ہم بنا رہے تھے, چھوٹی کلپس نکل رہی ہیں, سارا کچھ, اس سے ہوا کیا کہ آئی ڈونٹ نو اس دفعہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا, لیکن اس سے ہوا یہ کہ آپ نے ایک مارکیٹ کریٹ کر دی فار ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ رائٹس ایز ویل فار دا نیکسٹ سیزن. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں نے اس کے اوپر کیپٹلائز کیا ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ اس دفعہ تو نمبرز ہی نہیں ہیں نا KPL کے, ایون ڈیجیٹل کے اوپر نمبرز نہیں ہیں. آئی مین KPL دس ٹائم ہیز بین اے فلاپ. I don't want to be harsh, I don't want to say کہ I'm not there, so that's why. But this year, there is no hype, there is no competition. You know, I mean, even آپ players کی kits دیکھ لیں. Some of the games, the players even kits are not identical. I mean, what kind of a tournament is that? نہیں, لیکن جب پہلا سیزن آپ نے اتنا سکسیزفلی ایگزیکیوٹ کروایا, صحیح ہے, جو کہ پہلی مرتبہ ہوا, اور پہلی مرتبہ ہی اس کو اتنی ہائپ ملی, اور سکسیس کا وہ اسٹیٹس اس کو ملا کہ میرے خیال میں شاید PSL کو ہی ملا ہوگا مشکل سے, رائٹ؟ میں نے آپ کو بتایا ہماری in terms of the viewership, you were doing like number 2 and PSL was down 40 million. Yes, on digital, right? On digital platform. تو ایسا کیا ہوا کہ آپ سیزن 2 میں ابھی نہیں ہیں؟ What happened? Because آپ نے ایک انفراسٹرکچر بچا دیا, صحیح ہے, اور آپ نے جتنی بھی غلطیاں کرنی تھی باوجود غلطیوں کے بھی اس کو ایک میگا سکسیس ایونٹ بنا دیا. میرے خیال میں تو یہ دوسرا ایونٹ اس سے نیکسٹ لیول کا سکسیزفل ہونا چاہیے تھا. ایسا کیا ہوا کہ آج آپ KPL میں نہیں ہیں؟ اور جب کہ آج KPL کے میچز ہو رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو وین دس ول ایئر, بٹ وی ول ایئر اٹ ایز سون ایز پاسبل. لیکن آج جس ڈیٹ پہ ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں
KPL ہو رہا ہے لیکن وہ ہائپ بھی نہیں ہے, اور مجھے تو آج ہی پتہ چلا کہ KPL ہو رہا ہے بائی دا وے. تو وائی ڈڈ یو لیو, واٹ ہیپنڈ؟ I had some differences with the owners at that time. With the owners of KPL? Of KPL. ٹھیک ہے, there were various issues. There were issues of salaries. The salaries were not paid. Players کی جو پیسے تھے وہ نہیں دیے گئے تھے. فرینچائز کرکٹ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے سینٹرل پول. سینٹرل پول ہوتا ہے کہ جو بھی لیگ کو انکم ہوتی ہے, فرینچائزز جو ہوتی ہیں لیگ کے اندر, وہ آپ کو ایک فرینچائز فی دیتی ہے. یس, ٹھیک ہو گیا, جس پہ لیگ رن ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک فرینچائز کی فی ہے 5 کروڑ, 6 فرینچائزز ہیں, 30 کروڑ آپ کا سال کا ریونیو ہے. اب اس کے اندر آپ نے بجٹنگ کرنی ہے, مارکیٹنگ بجٹ آپ نے ایلوکیٹ کرنا ہے, پروڈکشن کرنا ہے, ڈیجیٹل کرنا ہے, کیا آپ نے ایونٹس کرنے ہیں, ایوری تھنگ یو میک اے بجٹ. واٹ اباؤٹ اسپانسرز جو آتے ہیں اس میں؟ اس کو تو ابھی سیپریٹ کر دیں, میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ تو آپ کا فکس ریونیو ہے نا فار اے ایئر. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ ہر سال فرینچائزز پے کرتی ہیں لیگ کو. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ براڈ کاسٹنگ رائٹس ٹی وی کے بیچتے ہیں, ڈیجیٹل کے بیچتے ہیں, پھر آپ ٹائٹل اسپانسر لے کے آتے ہیں. جس طرح PSL کے اندر HBL PSL ہے, تو اسی طرح HPL جو ہے وہ PSL کا ٹائٹل اسپانسر. اسی طرح KPL کے اندر XYZ جو بھی اسپانسر ہے اٹ وڈ بی XYZ KPL. ٹھیک ہے, تو اس کی ایک اماؤنٹ ہوتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ آپ کے 4 سے 5 جو ہوتے ہیں وہ ایسوسیٹ اسپانسرز ہوتے ہیں, جو آپ اسٹیڈیم کے اندر گراؤنڈ کے اندر نہیں دیکھتے, مڈ وکٹ میں جو اسپانسرز ہوتے ہیں, جو 3D وہ ہوتے ہیں. پھر جو سرکل ہوتا ہے 30 یارڈ کا, اس کے باہر جہاں پہ بالر کا رن اپ ہوتا ہے وہاں پہ, تو وہ پھر آپ کے ایسوسیٹ اسپانسرز آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ آپ وہ دیکھتے ہیں جو ڈیجیٹل پیرامیٹرز لگے ہوتے ہیں باؤنڈری کے باہر, وہاں پہ جو ایڈ چل رہے ہوتے ہیں. یہ سارے پیسے براڈ کاسٹنگ منی, ڈیجیٹل منی, ٹائٹل اسپانسر, گیٹ منی اینڈ ایسوسیٹ اسپانسر, یہ جاتی ہے ایک سینٹرل پول کے اندر. اوکے, اس سینٹرل پول کے اندر جب اکٹھی ہو جاتی ہے, اس کا جو 80% ہوتا ہے, دیٹ اماؤنٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ ایکولی امنگس دا 6 فرینچائزز, اور 20% لیگ اپنے پاس رکھتی ہے ریگارڈلیس آف دیئر پرفارمنس. 80% از ڈسٹریبیوٹیڈ. 7 ٹیمز تھی رائٹ؟ 6 ٹیمز تھیں. 6 ٹیم پہلے سیزن میں, تو 80% ان 6 میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. گڈ انف. ٹھیک ہو گیا. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ریگارڈلیس آف دا پرفارمنس, اٹ شوڈ بی بیس آن دا پرفارمنس. اور یہ دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ پرفارمنس کے اوپر دیا جاتا ہے کہ کس کی کیا پرفارمنس. جو ٹاپ ٹیم ہوگی وہ پول کا 25% لے جائے گی یا 30% لے جائے گی, باقی جو دوسرے نمبر پہ ہوگی اس کو 15%, اینڈ دین سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ایک اصولاً یہ چیز ہم نے لے کے آنی تھی لیٹر آن, جو میرے پلانس تھے. لیکن یہ پیسے پہلے سال فرینچائزز کو نہیں دیے گئے, تو اس لیے میڈیا کے اندر بڑی یہ باتیں ہوئی. اینڈ اٹ واز پبلک انفارمیشن ناؤ, دا فرینچائزز ور ناٹ ہیپی اینڈ سم پیپل ہیڈ ٹو انٹروین. PCB ان کو NOC نہیں دے رہا تھا. میرے 2 سال کے پیسے ابھی باقی ہیں, کیونکہ میرے کانٹریکٹ کے مطابق اف مائی کانٹریکٹ فنیشز ود دیم دے ہیو ٹو پے می اے سیلری فار 2 years, جو کہ میرا کانٹریکچوئل تھا. اور جنوری سے اپریل تک, میں نے 4 اپریل کو KPL چھوڑی ہے, جنوری سے اپریل تک کی سیلری مجھے نہیں دی گئی تھی. سو دیر واز سم سیریس ایشوز گوئنگ آن ان KPL اینڈ آئی واز ناٹ ہیپی ود دیٹ. ٹھیک ہے, اینڈ ایون جو میری ٹیم تھی ان کے 2 مہینے کی سیلری ٹل ناؤ از پینڈنگ. ٹل ناؤ. میں تو خیر اب کورٹ میں چلا گیا ہوں کیس لے کے. اب پاکستان میں اللہ بہتر کرے, جب آپ کورٹ میں ایک دفعہ چلے جائیں تو لوگ شاید میری 2ری یا 3ری نسل کو مل جائے. لیکن آئی ہوپ سو, انفارچونیٹ, لیکن آئی ہوپ سو کہ کہ مطلب اس طریقے سے جب ایک گریڈ ایک چیز کے اندر آ جاتا ہے نا, تو آپ کا پھر فوکس ہٹ جاتا ہے اس چیز سے. تو پھر اب میرے خیال میں مجھے ایسا لگا کہ ایک گریڈ آ گئی ہے, اور پھر اسی وجہ سے وہ اس طریقے سے ایگزیکیوشن نہیں ہو سکی. دیر از نو بڈی ہو کوڈ انڈرسٹینڈ دا فرینچائز کرکٹ اور کس طریقے سے رن ہوتی ہے. راشد لطیف میرے خیال میں ڈائریکٹر آف کرکٹ آپریشن ہے اس وقت, لیکن آبویسلی ہی ہیز ہز اون لمیٹیشنز. ان کے پاس شاید وہ ویژن نہیں ہے وچ از ویری ایویڈنٹ تھرو دا لیگ. ان کو کمرشلائزیشن کی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے میرے خیال میں, مجھے ایسا لگ رہا ہے. ورنہ ادروائز جو پہلے سال کی سکسیس کے بعد دس شوڈ ہیو بین وے بیٹر دین دا فرسٹ ایئر, کیونکہ ہر سال آپ پہلے سے بہتر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. PSL کو دیکھ لیں, IPL کو دیکھ لیں. ایگزیکٹلی. تو وہ میں نے وہی بات کی نا کہ ہمارے ملک کی پرابلم یہ کہ جو
ہمارے ملک میں جن لوگوں نے پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلی ہے, دے تھنک ایکسیپٹ فار فیو who are an intellect, who understand the game, not everybody. لیکن پرابلم یہ کہ یہ بیچارے کرکٹ ختم کر کے کریں کیا, ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کرنے کو, تو یہ کرکٹ میں ہی رہتے ہیں. Cricket should be taken, any sport should be taken as a business. If you take it as a business and the qualified people, visionary people come and run those cricket boards, those organizations, then it will be a profitable venture. Otherwise, any venture would end up like the KPL will be ending this season, which is sad because there is a sentiment attached to Kashmir, یہ ہمارا ایک کشمیریوں کی ایک جد و جہد ہے, ان کی جانیں گئی ہوئی ہیں. اینڈ اسپورٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ برنگ اسمائل ٹو پیپلز فیسز. آپ ایک جنریشن کو انسپائر کرتے ہیں اسپورٹس سے. ہمارے ملک کے اندر ایک سب سے بڑی پرابلم یہ بھی ہے ندیم, آپ تو خیر میڈیا پہ ڈیجیٹل کے اوپر بہت ایکٹیو ہو, میں نے یہ چیز دیکھی کہ انڈیا کو دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں, آپ ویسٹ کو دیکھ لیں, ایون آپ اگر پڑوس میں انڈیا کو بھی دیکھ لیں, انہوں نے اپنے ہیروز کے اوپر فلمس بنائیں, اسپورٹس مین کے اوپر, ٹھیک ہے, پیپل ہو ہیو بین سکسیزفل ان بزنس. کیوں؟ دے وانٹیڈ ٹو انسپائر دا نیکسٹ جنریشن. ہمارے پاس کتنے گریٹس ہیں, ہم آج تک, ہم نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا 30 سال پہلے, وہی عذاب بنا ہوا ہے, اسی کی باتیں ہوئی جا رہی ہیں. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے بھائی. آپ نے ایک ورلڈ کپ جیتا, آسٹریلیا نے بھی تو 5 ورلڈ کپ جیت لیے ہیں اس عرصے میں, ان کو دیکھ لو. اور جب تک ہم آج تک 92 کے ورلڈ کپ کے اوپر مووی نہیں بنا سکے. ٹرو, یس, ٹھیک ہے, 92 کا ہم نے ہاکی کے 4 ورلڈ کپ جیتے, ہم ایک ورلڈ کپ کے اوپر اسٹوری نہیں بنا سکے کہ پلیئرس کی کیا پرابلمس ہوتی ہیں. لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کس طریقے سے ٹیم ہار رہی ہے. 92 کا ورلڈ کپ از اے مووی اسکرپٹ. یس, ٹیم ہماری واز آؤٹ, ہم انگلینڈ کے اگینسٹ, وہ بارش نہ ہوتی, ایک پوائنٹ نہ ملتا, وی وڈ ناٹ ہیڈ کوالیفائڈ. اور پھر یہ ہوا کہ فلانی ٹیم ہارے گی, ہم جیتیں گے, فلانا ہارے گا تو پھر ہم جائیں گے. اینڈ اٹ آل ورک. سو اٹس اے پراپر اسکرپٹ. ہاؤ, آئی مین کس طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا ہے. ایونچولی دے اینڈ اپ, پھر انضمام نے پورے ورلڈ کپ میں فلاپ ہو رہا ہے. اونلی ان دا سیمی فائنل ہی پلیڈ دیٹ اننگ, اینڈ دیٹ واز دا برتھ آف انضمام ایز اے بیٹسمین آن انٹرنیشنل کرکٹ. اینڈ دین ہی وینٹ آن ٹو پرفارم سو ویل فار پاکستان. اسی طرح دیر سو مینی. وقار یونس, دا ورلڈ ون آف دا فائنسٹ بالرز ٹو ایور پلے کرکٹ. وسیم اکرم, شاہد آفریدی, شعیب اختر, واٹ این انسپریشن. کیوں ایسا ہی ہے نا, کتنے نام ہیں, کتنے نام. جاوید میاں, عمران خان, ظہیر عباس, ماجد خان, یو نیم them, they were brands. وہ آج, اس وقت تو کرکٹ کمرشل نہیں تھی, آج کے دور میں ہوتے تو آپ سوچیں ان کی کیا فالوئنگ تھی, کیا ہونی تھی. اینڈ they were handsome, educated people. ایسا ہی تھا نا. ہم ان لوگوں کے اوپر فلمیں نہیں بنا سکے آج تک. ہمارے ملک کے اندر کتنے زبردست ینگ انٹرپرینیورز, سکسیس سٹوریز ہیں بزنسز کی, ہم اس کے اوپر نہیں بنا سکے. ہم اپنے پولیٹیشینس کو جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو گلوریفائی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, دیکھیں لوگوں کو اس وقت تو پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس میں تو ندیم پولیٹکس ہماری نیشنل گیم ہے اس وقت. سارا دن نیوز پہ یہی چلتا ہے سر. آپ یہ دیکھیں نا, انٹرٹینمنٹ تو ختم ہو گئی ہے. سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ یہ ہے کہ 8 بجے یا 9 بجے, وہ جو 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک جو نیوز ڈفرینٹ چینلز کے اوپر آ کے یہ جو پولیٹیشینز بیٹھتے ہیں, سب سے بڑی تو سیلیبریٹیز یہ بنے ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ نیگیٹیوٹی اور ڈپریشن اور سپریشن اور نیگیٹو وائبز یہی لوگ پھیلا رہے ہیں. سر آپ 1-2 جنریشنز ہماری ختم ہو چکی ہیں. یہ ان کو اتنا یہ کانٹینٹ فیڈ کیا گیا ہے. آپ سوچیں ان کی اس وقت مینٹل سچویشن کیا ہوگی. میں آپ کو کنٹینیوسلی 5-10 سال ایک نیگیٹیوٹی آپ کے مائنڈ کے اندر پلانٹ کری جا رہا ہوں. یو ول ایونچولی ہیو نو ہوپ. یہی ہوگا نا. شور, یہی ہوگا. آپ اپنے انوائرمنٹ دیکھیں. ایک ایتھلیٹ ہوتا ہے نا, وین ہی گو اینڈ ٹو پرفارم, جب وہ میچ پہ گراؤنڈ جاتے ہیں, جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو دے انٹر انٹو این انوائرمنٹ. جب وہ انوائرمنٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ان کی سینسز جو ہوتی ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں, تو ان کے اندر سینٹیمنٹس آتے ہیں, سینسیشنز آتی ہیں. ٹھیک ہے, جو سینسیشنز ہوتے ہیں دین دے لیڈ ٹو سینسیشن سے ان کے اندر پھر ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ دیکھ کے. ایموشنز
اور فیلنگز آتی ہیں ان کے اندر. وہ دین فرام دیر وہ امپیکٹ کرتا ہے کہ ہاؤ دے بیہیو ان دیٹ انوائرمنٹ. اور جو بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ ڈیسیجن میکنگ کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں, وچ از دا ایونچوئل پرفارمنس کے لیے, کیونکہ آپ نے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں. اف این ایتھلیٹ از پلئنگ ہی ہیز ٹو, اف اے بیٹسمین از پلئنگ, اس نے ڈیسیجن لینا ہے نا اس بال کو میں نے کس طرح کھیلنا ہے. بالر نے ڈیسیجن لینا ہے کہ اس بال کو میں نے کدھر سے کرنا ہے, اس بیٹسمین کی کیا ویکنیس ہے. سو دے ٹیکنگ اے ڈیسیجن. تو یہ ایک پوری ایک ٹائم لائن میں نے آپ کو بتائی ہے ہاؤ یور مائنڈ آپریٹ. اب وہیں پہ ٹیم جاتی ہے اور وہاں پہ ان کو کہا جاتا ہے او نہیں اس انوائرمنٹ تم تو فارغ ہو, وہ اتنا پریشر ہے, نیگیٹو چیزیں آنا شروع ہو جائیں, او یہ تو بالکل فارغ ہے. ہمارے ملک کے بچوں کو یہی فیڈ کیا جا رہا ہے, فلانے نے پیسے کھا لیے ہیں, فلانے نے اتنا کھایا ہوا ہے, فلانا چور ہے, فلانا ڈاکو ہے. تو آپ مجھے بتائیں ہماری جو جنریشن ہے, آپ نے ان کی تھنکنگ پروسیس کو اتنا ٹائنی کر دیا ہے کہ وہ ایک ہی لائن کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ جی اس ملک کے اندر تو ہر کوئی کھانے والا بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم کوئی اچھی چیزیں کیوں نہیں پورٹرے کر رہے؟ ہمیں اچھی چیزیں بھی پورٹرے کرنی چاہیے. وائی ڈونٹ وی ڈو دیٹ؟ کتنے پولیٹیشینس کی کتنی قربانیاں ملک کے لیے. 1947 سے آپ شروع کریں, ایون بیفور دیٹ جب تحریک چلی ملک کی آزادی کی, ہم قائد اعظم کو کتنا گلوریفائی کر لیتے ہیں, ہم علامہ اقبال کو کتنا گلوریفائی کر لیتے ہیں. نہیں کرتے. اس کے بعد کبھی لیڈرز نہیں آئے کیا ہمارے ملک میں؟ لیاقت علی خان, اس کے بے نظیر بھٹو, نواز شریف, دے آر دا ریالٹی. جنیجو کا دور تھا, پھر ماشاء اللہ تھا. ماشاء اللہ کے اندر کیا چیزیں غلط ہوئیں, کیا صحیح ہوئیں, سب کو یہ پتہ جی ماشاء اللہ غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. کیوں غلط ہے یہ نہیں بتاتے ہم, ایجوکیٹ ہی نہیں کرتے. یہ اتنے اسٹرانگ میڈیمز ہیں, ڈیجیٹل پلیٹفارمز ہو گئے, ٹی وی ہو گئے, فلم میکنگ, اس سے آپ اپنی جنریشنز کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں. یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ دیم تھرو دیٹ. وی ڈونٹ ڈو دیٹ. انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں یا ویسٹ ورلڈ میں دیکھتے ہیں, وہ اپنی موویز کے اندر جنریشنز کو انسپائر کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو ہیرو بناتے ہیں, ان کو گلوریفائی کرتے ہیں, ان کی سکسیس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان اے تھیٹریکل وے. بٹ دے ڈو دیٹ. مووی میں تھوڑا بہت آپ نے وہ ایڈ کرنا ہوتا ہے نا, لیکن دیٹس واٹ دے ڈو. سو ہم ان چیزوں کے اوپر کیوں نہیں جا رہے؟ ہمارے وہی محبتیں, وہی کھیتوں میں جا کے ہیروئن کے پیچھے ڈانس ہوگا. آئی تھنک دا سنیما ایون اٹ نیڈ ٹو چینج. سنیما کے اوپر ملک میں بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ٹو شیپ دا نیکسٹ جنریشن آف دا کنٹری. اور کسی بھی ملک کا امیج دینے کے لیے انٹرنیشنلی آپ بالی ووڈ کو دیکھ لیں, پوری دنیا میں انہوں نے انڈیا کا کیا امیج پیش کیا. بالکل, کہ ایک بہترین کنٹری ہے. بالکل. دے ہیو دیئر اون چیلنجز, دے ہیو دیئر پاورٹی اینڈ ایکسٹریم قسم کے حالات ہیں, ریلیجیس جو پرابلمس ہیں, باقی بھی ہیں, بٹ دنیا آتی ہے. بالکل, پوری دنیا وہاں پہ ٹریول کرتی ہے. بالکل. بٹ پاکستان کی سافٹ امیج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا ذہن میں آتا ہے کہ یہاں پہ دھماکے ہو رہے ہوں گے, یہاں پہ تو انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے, یہاں کے تو سارے پولیٹیشین ہی کرپٹ ہیں, یہاں کے لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں, یہاں کے لیڈرز تو ملک بیچ کے چلے جائیں گے, یہ ملک تو ان کا ہے ہی نہیں. آپ کو یہی نیریٹیوز بار بار سننے کو ملتے ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. بٹ آئی ایم شیور دیر آر ان ایوری سوسائٹی دیر آر گڈ پیپل اینڈ بیڈ پیپل, اینڈ آئی ایم شیور دیر آر لاٹ آف گڈ پیپل ان پاکستان ایز ویل. So many. The majority of the people are good people. Yes, in every society. In every society. ہم minority دیکھیں, برائی ایک چیز ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے اندر 10 خرابیاں ہیں, لیٹ سپوز میرے اندر 10 خرابیاں ہیں. میں آپ کی ایگزامپل اسی دے رہا ہوں کہ میں اس سے آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ کے اندر 10 چیزیں اور اس میں سے 9 خراب ہیں اور ایک اچھائی ہے. اگر میں اس ایک اچھائی کے اوپر فوکس کروں گا نا, تو آپ کی جو 9 نیگیٹو چیزیں وہ آٹومیٹکلی سائڈ پہ ہو جائیں گی. وی نیڈ ٹو بلڈ آن دا پازیٹیو سائڈ آف دا تھنگس. وی ڈونٹ ڈو دیٹ. وی ڈونٹ ایجوکیٹ کڈس لائک دیٹ. We need to change the syllabus in the schools. It has to be more social, towards the social behaviors. اس وقت ہمارے ملک کے اندر نیکسٹ جنریشن کے بیہیویئرس کو شیپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کسی بھی کام پہ چلے جائیں, وہاں پہ بھی پالیٹکس ہو رہی ہے. میں نے وہی بات کی, پالیٹکس از اے نیشنل گیم آف دا کنٹری, کیونکہ وہی چیز لوگوں کو فیڈ کی جا رہی ہے 24 گھنٹے.
24 گھنٹے ایک ہی چیز فیڈ ہوگی تو پورا کا پورا آپ کا کلچر, پوری کی پوری سوسائٹی اس کے اندر اس دلدل میں پھنسی جائے گی. دیر از اے نیگیٹو, آئی مین جو میسیجز آؤٹ جو جا رہے ہیں لوگوں تک, دیٹس اے ویری نیگیٹو, دوز آر ویری نیگیٹو میسیجز. ٹرو یو نو, ہم ان لوگوں کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیجیٹل پلیٹفارمس دیکھیں, یوٹیوب ہے, انسٹا ہے, آپ یو کین ریچ آؤٹ ٹو پیپل. ایوری بڈی از آن سوشل میڈیا دیز ڈیز, isn't it? I mean everybody is. Yes. Why not? میں آج کل ٹویٹر اسپیس کے اوپر بڑا ایکٹیو ہوں, تو ابھی ایک پولیٹیکل ایک اسپیس تھی, اس کے اندر مجھے بلایا تو میں نے اس کے اوپر یہی بات کی. میں نے کہا کہ ہم لوگ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اگر آپ ٹرمپ کے الیکشنز آپ کو یاد ہو ان امریکہ, 7-8 سال ہو گئے, اس نے وہ الیکشن ڈیجیٹل پلیٹفارمس کے اوپر جیتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوا نا. اگر آپ کو مودی کے الیکشن یاد ہوں تو مودی نے اپنا الیکشن ڈیجیٹل پلیٹفارم کے اوپر جیتا ہے. اس نے دا وے ہی ریچ آؤٹ ٹو پیپل, اس نے اپنا میسج پہنچایا. جب تک ہمارے ملک میں پولیٹیکل پارٹیز ڈیجیٹل اور ڈیٹا سینٹرز نہیں بنائیں گی, ٹھیک ہے, دے وڈ ناٹ بی. پھر اسی طریقے سے جلسے ہوتے رہیں گے, اسی طریقے سے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تباہیاں ہوتی رہیں گی, ہماری جنریشنز خراب ہوتی رہیں گی, نیگیٹیوٹی ان کو فیڈ کرتی جائے گی. دس نیڈ ٹو اسٹاپ, دس از واٹ آئی بلیو. اور ڈیجیٹل پلیٹفارمس کو یوز کرنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو, اینڈ دس از سچ اے اسٹرانگ میڈیم. یو نو, دا ریچ, دا آؤٹ ریچ is, I mean, unimaginable. The amount of people you can reach out to and reach out to them in a soft manner. You know, مجھے آپ ایک بات بتائیں, ہم پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پی پی پی, آپ نے کبھی ان کا مینیفیسٹو پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے, ان کو یہ پتہ ہے کہ تیمور کے یا ندیم کے کس چیز میں انٹرسٹ ہیں. ہاؤ کین وی اٹریکٹ them towards our political views. ان کے پاس وہ ریسرچ ہے نہیں ہے. they can do that through digital platforms. you know, digital platforms کے اوپر صحیح لوگوں کو اپنی ٹیمز میں لے کے آئیں اور ان کے ساتھ ان کو they reach out to people, ان کو آبزرو کریں, ان کی ٹائم لائنس کو آبزرو کریں. اسٹریٹجسٹ اٹیچ ہونے چاہیے ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, اینڈ دین یو اٹریکٹ یور ووٹر ٹورڈز یو. اور پھر ان کو پتہ لگے اچھا تیمور کے یہ انٹرسٹ ہے, ندیم کے, ہمارے مینیفیسٹو کی کیا چیز ہے جو ان کے انٹرسٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. ان مینیفیسٹوز کو بریک ڈاؤن کر کے لوگوں تک پہنچائے جائیں. ٹرو. ٹھیک ہے, پھر آپ لوگوں کے اندر ایک پولیٹیکل اویئرنیس کریٹ کریں گے. پیپل ول کم اینڈ گیٹ اٹیچ ٹو یو. اگین پولیٹکس از سائنس, از پولیٹیکل سائنس بولتے ہیں نا. کیا پڑھائی جی, پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے, تو پولیٹکس کے اندر سائنس لے آؤ, یا یہ طوفان بدتمیزی کرتے رہیں گے ہم لوگ. اچھا, ویسے اس طوفان بدتمیزی کے آپ نے ذکر کیا نا کہ اس طوفان بدتمیزی کو لوگ اویئرنیس سمجھ گئے. لوگ کہتے ہیں کہ آج کل جتنا اوپنلی کچھ پولیٹیشین بڑے بولڈ طریقے سے بڑے عجیب قسم کے واہیات کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, گالم گلوچ کہہ لیں, چور کہہ لیں, یا جو بھی کہہ لیں, جس قسم کے فریزز یوز ہوتے ہیں نا, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام اویئر ہوگی. دس از اویئرنیس. دیکھو خان صاحب نے یوتھ کو اویئر کر دیا. آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی پولیٹیکل پارٹی اور اینی پولیٹیکل لیڈر اور پارٹی. نہ میں کسی کے مخالف ہوں, نہ میں کسی کی طرف انکلائن ہوں. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو خان صاحب نے اویئر کیا, بٹ دا کائنڈ آف لینگویج دیٹ ہی از یوزنگ ان ہز پولیٹیکل اسپیچز is really he putting the nation on the right path, جو ان کے سننے والے ہیں, which is majorly youth, right? خان صاحب تو جب آئے تھے تو ان کا تو یہی تھا نا کہ جو ابھی چھوٹے ہیں وہ بڑے ہو کر مجھے ووٹ دیں گے, رائٹ؟ تو وہ اب بڑے ہو گئے ہیں. بٹ اگر میں دیکھوں یہ لینگویج بار بار اور یہ طرز اسپیچ, اور مجھے ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ لگتی ہے بائی دا وے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ندیم. آر وی ریئلی لائک ایجوکیٹنگ دا یوتھ تھرو اوور انفلوئنس اور پٹنگ دیم ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ واٹس یور تھاٹ آن دیٹ؟ نو وی ناٹ. آئی تھنک یہ جو بھی آپ نے بات کی ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کی, اور ایک جنریشن بڑی ہوگی اینڈ وین دے بیکم کوالیفائڈ ٹو ووٹ, اور پھر ہم
دس از مائی آڈینس اور میں ان کی تربیت کر رہا ہوں. میرے خیال میں جو 2 جنریشنس کو تباہ کر دیا گیا ہے اس طوفان بدتمیزی میں. دس از مائی اوپینین. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ. اویئرنیس میرے خیال میں کسی دوسرے طریقے سے بھی دی جا سکتی تھی. ایگزیکٹلی تھرو پرفارمنسز ان کو انگیج کریں. ہمارے ملک کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے یار, اتنا ٹیلنٹ ہے ندیم. ہم آج تک اپنی ایک سلیکون ویلی نہیں بنا سکے. ہمارے پاس کتنا بڑا ملک ہے. میں نے بات کی 63% آف دا پاپولیشن لیوز ان رورل ایریاز. ہم ان رورل ایریاز کو کس طریقے سے مین ٹاؤن سینٹرز کے ساتھ اٹیچ کریں گے بائی میکنگ سچ ڈیولپمنٹس. لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کو پاکستان سے جو باہر لوگ ہیں دے وانٹ ٹو کم اینڈ انویسٹ ان پاکستان. ایون دا فورن کمپنیز وانٹ ٹو کم اینڈ. ہم ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو کیا بینیفٹ دے رہے ہیں. وائی شوڈ دے کم. میں نے آپ سے کرکٹ کی شروع میں بات کی کہ اسپانسر وانٹ ٹو گیٹ ایسوسیٹیڈ ود اے کرکٹ ٹورنامنٹ. واٹ مائلیج دیٹ کرکٹ ٹورنامنٹ از گیونگ ٹو ہم. ہم اس کی آڈینس تک اس کو پہنچا رہے ہیں. ہم کہاں پہ جا رہے ہیں, ہماری پروڈکشن کوالٹی کیسی ہے, ہماری براڈ کاسٹ کیسی ہے, اس کے اوپر وہ ڈیسائڈ کرے گا. کمپٹیشن کیسا ہو رہا ہے, پیپل آر ہوک ٹو دس ٹورنامنٹ اور دس میچ اور دے آر ناٹ. واٹ آر دا نمبرز. یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا. دین دا نیکسٹ ایئر دیٹ اسپانسر وڈ ایلوکیٹ اے بجٹ فار KPL اور PSL اور فار واٹ ایور. اسی طریقے سے کام کے اوپر فوکس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے دے آر ویری انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز وچ آر ورکنگ وتھ اسٹارٹ اپس اینڈ آل دیٹ. فن ٹیک کے اندر ایک بوم ہے پاکستان کے اندر وچ از گڈ اگین. اسی طریقے سے روبوٹکس از میسو. دا ورلڈ از جاپان کے اندر ابھی میں دیکھ رہا تھا اس دن, دیر از اے ہوٹل وچ از آپریٹڈ بائی روبوٹس. اسپیس میں جانے ایلون مسک, امیزون والا, رچرڈ برینسن ورجن والا, ان تینوں میں جنگ کیا ہے کہ اسپیس میں کون جا رہا ہے پہلے, دوسرے پلانٹ کے اوپر لائف کون اسٹارٹ کرے گا. اب آپ سوچیں, اور ہم کدھر ہیں, پیسہ کھا کے ملک سے باہر چلا گیا. ڈیموکریسی کے اندر ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ وی اسٹل اے ینگ نیشن نا, 75 years ٹو ایگزسٹنس, فیئر انف. بٹ ناؤ دس از آل پارٹ آف اے ڈیموکریسی ٹو گیٹ اسٹیبلش ان دا کنٹری, اور اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. بٹ ناؤ آئی تھنک دا لیڈرز نیڈ ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی. کہ ہم کیا زبان استعمال کر رہے ہیں, ہمارے لفظوں کا لوگوں کے اوپر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, ینگ جنریشن کا, میری فالوئنگ کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. لوگوں کو اتنا فیڈ کی گئی ہے بدتمیزی کہ دے آر سو ہیپی. آپ دیکھیں نا, دے سو ہیپی وین دے ہیئر دیٹ. اگر مولانا صاحب کے نام کے ساتھ ڈیزل کا نام نہ لیا جائے, کراؤڈ شور میں جانا شروع کر دیتا ہے. آئی مین کم آن, آپ کا ان کے ساتھ پولیٹیکل اختلاف ہو یا نہ ہو, بالکل ٹھیک ہے, لیکن وی لیو, دس از اسلامک ریپبلک آف پاکستان. وہ ایک عالم دین ہے, دیر از اے رسپیکٹ. ٹھیک ہے نا, بچوں کو آپ نے یہ چیزیں سکھانی ہیں. آپ کے ان کے ساتھ پولیٹیکل, آپ ان کے پولیٹیکل ویوز کے ساتھ یو کنیکٹ ود ہیم اور یو ڈو ناٹ کنیکٹ ود ہیم, بٹ دا ایلیمنٹ آف رسپیکٹ شوڈ بی دیئر. Nawaz Sharif has been a 3-time Prime Minister of the country. He has served Pakistan in a bad or a good way. That's your opinion. It has nothing to do with me. But show the guy some respect. ہماری آگے والی جنریشن کیا کرے گی؟ یہ سلسلے چلتے رہیں گے. This need to stop somewhere. This really need to stop now. Otherwise کیا ہوگا کہ ابھی تو یہ ہو رہا ہے, اب قتل و غارت شروع ہو جائے گی. بٹ دین دیر آر پیپل یار کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ملک کے ساتھ جو کیا ہے, جو ملک کو اس تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کیا ہے, ہم تو اسی طرح بولیں گے. اگر اس نے کوئی انسانوں والے کام کیے ہوتے, یا وہ جو اکثر کہتے ہیں نا سارا پیسہ باہر لے گیا, فلیٹس لے لی اور پتہ نہیں کیا کچھ انڈسٹری یہ کڑی کر دی, وہ کڑی کر دی, اور نیب کے کیسز کھلے میں بند ہے. پیپل لائک دی سے کہ leaders such don't deserve respect, and what would you say to them? نہیں دیکھیں, میں I have a completely opposite view to that. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں جی پیسے باہر لے گیا ہے, 3.5 سال آپ حکومت میں تھے, ایک کیس بھی ثابت ہوا ہے بھائی, اور پکڑ کے اندر ڈال دیتے نا. ٹھیک ہے, ججز they work independently. جوڈیشل سسٹم ایوری ویئر ان دا ورلڈ. ہم لوگ ججز کو نہیں چھوڑتے یار. بلا آپ دیکھیں نا ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں.
ہم لوگ تو کسی کو ہماری فیور میں فیصلہ نہ آئے تو جج بکا ہوا ہے. اس نے ہمارے فیور میں فیصلہ دے دیا تو سب سے بہترین جج ہے پاکستان کا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو کیوں آئی مین وائی وی سو, ہم لوگ دیکھیں جو بھی ہے ہم یہ چیز نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیڈرز, ٹھیک ہے, ایز آئی سیڈ 3 ٹائم پرائم منسٹر بیچارہ باہر بیٹھا ہوا ہے پاکستان سے, بیٹھا ہوا ہے نا, اس کو پتہ ہے میں یہاں پہ آؤں گا میں نے جیل چلے جانا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو آئی تھنک ایوری بڈی نیڈ ٹو بی مور میچیور, تھنک اباؤٹ دا کنٹری فرسٹ, ہاؤ وی کین ٹیک اٹ فارورڈ. You know, I think the new generation, the new breed of leaders would be a lot better. I see a lot of hope in the new breed of leaders coming. Either, I don't know कि PTI में कौन सी next generation of leadership आएगी, is still yet to find out. But I think in other two parties is very evident. Is Mohtarma Maryam Nawaz and Bilawal from People's Party. And I think Maryam can pull crowd, I tell you that now. But میں ایک بات بتاؤں, پی ایم ایل این کی جو پولیٹیکل ٹیم ہے, جو اسٹریٹجسٹ ہیں, they not using her in the right way. You know, she can get into the young people, the youth can be behind her. And so with Bilawal. میری 2-3 ایسی جگہ ہوئی جہاں پہ I've been very close to in an environment جہاں پہ مریم بھی وہاں پہ تھی. She has an aura about her. میں ایز اے سائیکالوجسٹ آئی آبزرو اے لاٹ, ٹھیک ہے نا, اینڈ آئی بلیو ان انرجیز فرام ڈفرنٹ باڈیز ٹو باڈیز ان این انوائرمنٹ, اینڈ آئی کوڈ فیل دیٹ ایز این ایکسپرٹ. دیٹ وومن ہیز گاٹ این اورا. عمران خان ہیز این اورا, ٹھیک ہے, ہز پریزنس مینس سم تھنگ ان انوائرمنٹ. وہ کمرے میں آ جائیں. اسی طرح وہ چیز میں نے مریم میں بھی دیکھی. یو نو, when she is there is something about her. بٹ خان صاحب کی ایک اسٹرگل ہے, اور جو 2 ادر پرسنالٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں, ڈونٹ یو تھنک دے ور کائنڈ آف بورن ود اٹ؟ دیکھیے, از اٹ دیئر فالٹ؟ ناٹ ریئلی, بٹ دے بورن ود اٹ. خان صاحب یہ بات کہتے ہیں نا کہ مجھے کیا ضرورت تھی, میں تو عوام کے اپنے ملک کے لیے ادھر آیا ہوں, ٹھیک ہے, میں تو باہر رہ سکتا تھا, ان کو کیا ضرورت ہے ادھر رہنے کی, ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے. بلاول اور مریم کی, عمران خان کی تو 10 نسلوں کے پاس شاید اتنا پیسہ نہ ہو جتنا ان دونوں کے پاس ہے. وہ بھی آرام سے باہر اپنی زندگی رہیں, وہ بھی تو جد و جہد کر رہے ہیں. یو نو, دے ڈونٹ نیڈ ٹو گو تھرو دیٹ لیگیسی آف دا فیملی ویئر دا فیملی ہیڈ ٹو سفر اے لاٹ. وائی؟ میں دیکھیں اگین آئی ایم ناٹ انکلائنڈ ٹوورڈز اینی پارٹی, ٹھیک ہے, میری بلاول سے کبھی ملاقات نہیں ہے, یا آئی ہیو ناٹ بین ان دیٹ انوائرمنٹ, سو مے بی آئی کانٹ اسپیک فار بلاول اور ہز اورا or a leadership. But what I see, the guy, the gentleman is very educated, is very, you know, the way he talk, bada naap tol ke bolta hai. He's a proper democrat, I think, and democracy ke upar believe karne wala. Obviously maa se usne apni ek politics seekhi hai. He was a great leader, nobody can deny that. And then obviously his grandfather Zulfikar Ali Bhutto, you know, great leaders. ہم ان لوگوں کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے؟ میرا یہی تو میسیج ہے آپ کے اس پوڈ کاسٹ سے. جو فلم میکرز ہیں, میرے بہت سے دوست ہیں جو فلم میکرز ہیں, اور میں ان کو اکثر جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں میں یہ باتیں کرتا ہوں کہ یار ان لوگوں کے اوپر فلمز بناؤ. یو نو, انڈیا نے فلم بنائی, وہ ایک رننگ کے اوپر انہوں نے فلم بنائی ہے, کسی سنگھ کے اوپر, بھگت سنگھ آئے تھے. نہیں, وہ باغ ملکا باغ, اور ایک دھونی پہ میکا سنگھ, ہاں ٹھیک ہے. اگر آپ میکا سنگھ کی ہسٹری پڑھیں, میکا سنگھ اور پاکستان کا ایک اور ایتھلیٹ تھا, ان دونوں کی آپس میں جو تھی وہ رائیولری تھی. میکا سنگھ کبھی اسے جیتا ہی نہیں, اور انہوں نے اس کو کیا گلوریفائی کر دیا. اور ہمارے ملک کے اندر سیڈلی کسی کو ہمارے اس ایتھلیٹ کا نام ہی نہیں پتہ. ہمارے ایتھلیٹ ابھی کامن ویلتھ گیم سے لے کے آئے گولڈ میڈل, وہ جو ارشد ندیم صاحب, جو جیولن تھرو جس نے کیا ہے, I mean 90+, the first South Asian ever to throw that. That's a movie material. اور کوئی ٹریننگ نہیں ہے. ہمارے اسپورٹس بورڈ تو ان کو پیسے ہی نہیں دیتا بیچاروں کو, ان کو تو کھانے پینے کے پیسے نہیں ہوتے. اور گجرانوالہ سے اٹھتا ہے, وہاں پہ اپنی ٹریننگ کرتا ہے, جیولن کس طریقے سے بناتا ہے, وہ اسٹوری اس کی سننے والی ہے. لیکن اس سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں ندیم. ہم ابھی تک لوگوں کو انسپائر نہیں.
ہماری انٹرٹینمنٹ کیا ہے, جلسے پہ چلے جاؤ یا رات کو اٹھا کے ٹی وی شو دیکھ لو یہ پولیٹیشنس کے, اور ان کو لڑتے جھگڑتے دیکھو ایک دوسرے کے اوپر, خوش ہیں ہم اس پہ. یار ویسے ہمارے زمانے میں جب ہم بات کرتے ہیں, ابھی بھی خیر ہمارا زمانہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن ہم اپنے بچپن کی بات کرتے ہیں, جب شارجہ کپ ہوا کرتے تھے اور جب یہ ٹرائنگولر سیریز ہوا کرتی تھی, پاکستان انڈیا آسٹریلیا, کبھی پاکستان انڈیا ویسٹ انڈیز, اور کبھی سری لنکا انڈیا پاکستان. آسٹریلیا میں بینسن اینڈ ہیجز کب ہوتا تھا یاد ہے یار, رات کو ہم اٹھ رہے ہوتے ہیں ٹیسٹ میچ کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. اس وقت اتنی نیگیٹیوٹی نہیں تھی, اس وقت ہم انسپائر ہوا کرتے تھے وسیم, وقار, شعیب کو دیکھ کر, ثقلین, مشتاق احمد. بالکل ایسے ہی تھا, رزاق. ایک دور تھا کرکٹ کا, مطلب ان لوگوں کو دیکھ کر آپ میں آپ کا پیشن جاگتا تھا کہ یار ہم ان کی طرح بننا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دا کنٹری ایز ویل. ایبسلیوٹلی. بٹ ناؤ وین یو سی پیپل, ایوری بڈی وانٹس ٹو لیو دا کنٹری. Now it's opposite. جبکہ there is so much potential in Pakistan. I tell you what, میں پاکستان, I came back around after 18 years, ندیم. ٹھیک ہے. Yes, you told me that. And I can associate with the people who come from abroad to Pakistan. بڑے جذبے سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو ڈھیٹ ہوں, میں تو اکڑ گیا ہوں کہ میں نے تو ابھی نہیں جانا. ٹھیک ہے, لیکن جس طریقے کی ہماری سوسائٹی کے اندر, جس طریقے سے, جیسے فار ایگزامپل ان مائی انسیڈنٹ, آئی گیو یو مائی انسیڈنٹ, کے پی ایل او می اے لاٹ آف منی. ٹھیک ہے, کورٹ کچہریوں کے چکر لگائی جا رہا ہوں, پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ پھر تنگ آ کے بھاگ جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ, آئی ٹیل یو دیٹ ناؤ. ٹھیک ہے, میں تو فائٹ کروں گا. آپ ایک اسٹیٹمنٹ, بولڈ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. وہ بندہ جس نے ساری عمر باہر گزاری ہو, چاہیے وہ آتا ہے, وہ یہ اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں اور اب واپس نہیں جائیں گے. لیکن چلے جاتے ہیں کچھ عرصے بعد. بالکل چلے جاتے ہیں. بالکل. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ایون دا یوتھ آف دا کنٹری, دے وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ ناؤ. دے تھنک دیر از نو اپرچونیٹی اوور ہیئر. دیر از میسو اماؤنٹ آف اپرچونیٹیز ہیئر, میسو اماؤنٹ آف اپرچونیٹی. دا پیپل نیڈ ٹو ٹیک دا انیشیٹو ناؤ. ہم لوگ گورنمنٹ کے اوپر زیادہ ڈپینڈ نہ کریں. لیٹس ٹیک انیشیٹو. لیکن سیڈلی اگر میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی فلانے کو وہاں پہ بھی کھلاؤ, وہاں پہ بھی کھلاؤ, وہاں پہ بھی کھلاؤ. ہر لیول کے اوپر آپ کو کھلانا ہے. سیڈ ریالٹی. سیڈ ریالٹی ہے. میرا ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ یار کھلانا ہے نا, آج کل سب سے بڑا ویپن ہر انسان کے ہاتھ میں ہے, وہ ہے آپ کا موبائل فون. اس پہ ایک کیمرے, یوز کرو ڈیجیٹل پلیٹفارمس کو. کوئی رشوت مانگ رہا ہے, بناؤ اس کو, نیم اینڈ شیم دیم. سوسائٹیز اسی طریقے سے ٹھیک ہوتی ہیں. اسپائی کیمرہ لے کر چلے جاؤ, پین میں کیمراز ہوتے ہیں سر. آپ کے تو فون میں آپ کے ساتھ 2-3 لوگ چلے جائیں, ایک بنا کے ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیں, ریکارڈنگ شروع کر دیں نا. یہی ہوگا. تو یہ چیزیں اب لوگوں کو ہم کیا ڈرامہ فیڈ کر کے آ رہے ہیں بچوں کو. شہباز گل سب سے بڑے ماچو مین تھے, وہ ابھی جیل میں جا کے ان کی حالت دیکھ لیں کیا ہوئی ہے. یہی ہو رہا ہے نا. اور وہ ان کو وہ چیزیں فیڈ کی جا رہی ہیں, ان کے ویڈیوز آئی جا رہے ہیں. ہمارے پاس کانٹینٹ کیا ہے؟ یہی کانٹینٹ ہے نا, یہی کانٹینٹ ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر انزائٹی آنا شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو. دے گو انٹو ڈپریشن. ٹھیک ہے. مائنڈ جو ہے نا ندیم, ہمارے مائنڈ کا ایک کانسٹنٹ ایک فنکشن ہے. اٹس آلویز ان اے تھنکنگ پروسیس, آلویز ان اے تھنکنگ پروسیس. ہم سوچ کیا رہے ہوتے ہیں, یا تو آگے کا یا پچھلی سوچوں کا. ہم اپنے مائنڈ کو, مائنڈ ہوتی ہے دیکھیں ایک آپ کا کانشیس مائنڈ سیٹ ہے. اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میرا آپ کے اوپر فوکس ہے. آئی نو, کیونکہ میں اس وقت بات کر رہا ہوں, تو آئی ایم ان اے کانشیس مائنڈ سیٹ, بٹ آئی ول بی ان اٹ فار اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم. جب میں یہاں سے نکلوں گا, یا جب یہاں سے آپ نکلیں گے, تو ہم لوگ کسی اور چیز میں, کسی اور انوائرمنٹ کے اندر جائیں گے. اس انوائرمنٹ میں پھر ہماری سینسیشنز ڈیولپ ہوں گی, اور وہاں سے پھر ہمارا ایک ایموشنز ڈیولپ ہوں گے, فیلنگز ڈیولپ ہوں گی, ہمارا بیہیویئر چینج ہوگا, اور وہاں سے اس کا پھر ہمارے جو بھی ہم لوگ ڈیسیجن لیتے ہیں اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہماری لائف کے اندر جو پہلے ہوا ہوتا ہے, یا تو ہمارا ذہن اس کو سوچ رہا ہوتا ہے, یا آگے کیسا ہوگا اس کے بارے میں ونڈر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, جو پیچھے ان کے ساتھ غلط چیزیں ہوئی ہوتی ہیں وہ اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس کو ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں آگے بھی ان کے ساتھ غلط ہوگا. تو دیٹس اے نیگیٹو مائنڈ سیٹ, کیونکہ ہم نیگیٹیوٹی کو ہی سوچے جا رہے ہیں. اب اس کی ہم نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے کہ ہاؤ کین وی میک اٹ پازیٹیو.
you can make it positive by literally controlling your thought process. आपके हाथ में you have the control to think what you want to think. आपके साथ पीछे जो अच्छा हुआ है, let's start assuming that, let's start thinking about that. ठीक है, which is called more of a visualization. मैं आसान करने के लिए बताता हूँ. Then imagination is that what is going to happen in the future. So start thinking about what's good going to happen for you. And this is how we work with athletes, कि हम उनसे उनकी पूरी performances को imagine करवा लेते हैं before they even go into the competition. और उसके इतना positive impact होता है कि they go and perform. Even from the time they get out of their bed, वो पूरी आपको बताते हैं कि this is, and they actually see themselves literally getting out of the bed, coming out of their room, going into the lift, hotel lobby, बस में बैठते हैं, ग्राउंड जाते हैं, वार्म अप्स होते हैं, हाउ दे चेंज, बैटिंग है, बॉलिंग है, दे चेंजिंग इनटू किट, दे गोइंग इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड की घास कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, हवा कैसी चल रही है, स्मेल कैसी है, क्राउड कैसा है, आवाज़ें क्या हैं, सारी सेंसेस को आपस में दे दोबारा एक्टिवेट कर रहे हैं. एंड दे हैव ऑलरेडी सीन दैट. सो दीज आर मेंटल प्रैक्टिसेस. ठीक है, एंड वंस यू हैव डन दैट, आपने अपने जहन को, माइंड एंड बॉडी एक कनेक्शन बन गया. सो फिर बॉडी क्या होती है कि जब आप उस एनवायरनमेंट में परफॉर्म करने जाते हैं, because you've already done that, so you go on an automation system automatically. कुछ प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पे जो बैट्समैन होते हैं, वो they literally imagine इस लेंथ पे बॉल पड़ेगी हम किस तरह खेलेंगे, इस बॉल इधर पड़ेगी हम किधर खेलेंगे. और जब मैंने उनसे वापस पूछा तो उन्होंने कहा कि जब हमने जिस तरीके से इमेजिन किया उसी तरीके से वो सारा कुछ हुआ और उसी तरीके से हमने उसके ऊपर पे परफॉर्म किया. मैं आपको बड़ा एक ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपकी ऑडियंस इन अ लेमैन टर्म. तो दिस अप्लाइज एवरीवेयर. हम लोग, हमारी लाइफ के अंदर गोल्स नहीं है. देखें, हमें अपने आप को खुशियाँ देनी है इस आजकल के इन्वायरमेंट में जिसमें हम रह रहे हैं. यू नो, वी नीड टू मेक गोल्स to be successful in life. We need to bring discipline in life. How do we bring discipline in our life? We make goals. I wake up in the morning. I go for a run in the morning. ठीक है? If I go for the run, what time do I have to wake up? Let's make a chart for the whole day. Why dependent on somebody else कि वो हमें push कर रहा है कि ये दिन तुम्हारा उस तरह गुजरेगा. So that means that we are a slave. Actually, that's what, अगर हम environment को और लोगों को dictate करने देंगे, especially the environment, and we are lazy and we don't really have any purpose in life, any objective in life, then we are a slave of this world, of this environment. उसके लिए क्या है कि हमने सबसे पहले अपनी गोल सेटिंग करनी है. गोल सेटिंग, दे आर लॉन्ग टर्म गोल्स, दे आर शॉर्ट टर्म गोल्स. ठीक है, गोल्स, देन देयर आर आवरली गोल्स. मैं आज काम पे आया हूँ, मैंने ये चीज़ करनी है आज और मैंने ये 2 घंटे में करनी है. जब मैं 2 घंटे में कर लूँगा और मुझे पता लग जाएगा कि मैंने ये अपना सेट किया है, नाउ द बर्स दैट आई एम गोइंग टू गेट, क्योंकि मैंने एक चीज़ अचीव कर ली है. हम अपनी अचीवमेंट्स को ब्रेक डाउन कर दें ओवर द पीरियड ऑफ द डे. और जब आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स करते रहेंगे और आपको पता होगा, क्योंकि नाउ यू आर कॉन्शियसली डूइंग दैट. मैंने आपसे मेंशन किया कॉन्शियस माइंड स्टेट. ठीक है, कि मुझे पता है मैंने ये चीज़ अचीव कर ली. मैंने आज रनिंग पे जाना है, मैं सुबह रनिंग पे चला गया. आज सुबह 4:30 बजे उठ के मैंने सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी और मैं चला गया. सो आई हैव अचीव्ड दैट. नाउ दैट्स समथिंग दैट आई हैव अचीव्ड. नाउ दैट वुड ब्रिंग हैप्पीनेस. सो मुझे सुबह एक ऑटोमेटिकली एक बूस्ट मिल गया है. द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आई कम बैक फ्रॉम देयर. मैं ऑफिस 9 बजे स्टार्ट होता है. आई हैव टू बी इन द ऑफिस एट 8:45. मैंने अपनी टाइम मैनेजमेंट भी इसके साथ करनी है. नाउ दिस इज़ माय सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द डे. मैंने वो भी अचीव कर लिया. दैट गिव्स मी मोर. ये ड्रॉप्स होते हैं, ये समझ लें आप इंजेक्शन है आपका. ठीक है, सो यू बेसिकली मोटिवेटिंग योरसेल्फ, एंड व्हेन यू अचीविंग समथिंग, व्हेन यू अचीव स्मॉल गोल्स, देन यू गो ऑन एंड यू अचीव बिग थिंग्स इन लाइफ. हर चीज़ छोटे छोटे स्टेप्स होती है. कहते हैं कतरा 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 बन के एक समंदर बनता है. तो इसी तरीके से ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स, व्हेन यू डू दैट, and when you do that with discipline, and when you do that with purpose, ठीक है, then you see कि आपकी personality change होना शुरू हो जाती है. Your perception, personality change होती है, your perception change. You become more disciplined. You have time management in control now. Your productivity has increased, and you're so occupied in your own routine that the other people are not really affecting you. Whatever they're doing, it would not have any effect on you. You rather would have unconsciously have a very positive effect in your environment amongst the people who are around you. मैं आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दूँ ना, आपको तो खुशी होगी, आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी.
کبھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا. وین یو میک somebody happy you feel good more about it. ٹاک لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے خراب ہو گئے. ہم لوگ اگلے کی بات سنتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے, اس کی بات سمجھنے کے لیے نہیں. ہمیں اپنے رویوں کو دوبارہ سے ریوزٹ کرنا ہے. اینڈ دس از ناٹ سم تھنگ جو کوئی ایک پولیٹیشین کرے گا یا کوئی لیڈر کرے گا. وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ آور سیلف. میں ایک اس انوائرمنٹ کے اندر بیٹھا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, یہاں پہ آپ کے ٹیکنیکل ٹیم ہی بیٹھی ہوئی, آپ ہی بیٹھے ہوئے, میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اینڈ آئی ایم ریئلی گیونگ پازیٹیو وائبس. یور پوڈکاسٹ از amazing. I mean, everybody knows that. Nadeem Sikandar is doing an amazing job. But at the same time, your technical team is doing an amazing job for this to happen. So the kind of boost that they get out of it, that, yeah, we've been appreciated. Everybody need appreciation. Mera kya jata hai kisi ko appreciate karne mein? And this is not something that I'm just saying it. This is the fact. And if somebody is not even doing that, you appreciate them for that good thing, which they're not even doing, which they might do after listening to you, that would have such a positive impact کہ وہ لوگ ان کو شرم آ جائے گی and they start producing and doing good work. تو ہمیں اپنے environment کا, let's take the ownership of our environment. Maybe we have 2-3 people around us. How we can make them better? And by making them better, what impact is it having on me? Because I'm getting better. ہم جب تک یہ چیزیں نہیں لے کے آئیں گے, اب ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کی برائی شروع کر دیں گے. لیٹس بی مور پروڈکٹیو ان آور کنورسیشنز ود ایچ ادر. لیٹس ٹاک بگ. ہاؤ وی کین چینج دس ورلڈ. میں اپنے گھر کے اندر آج کل ہم لوگ کس دور میں رہ رہے ہیں. ہم لوگ اس دور میں رہ رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتہ ہمارا پڑوسی کون ہے, اس کے گھر میں کیا پرابلمس ہیں. ٹھیک ہے, بٹ پہلے زمانے میں آپ کو یہی ہوتا تھا کہ گلی کے اندر ہر کوئی جانتا تھا کہ میرا پڑوسی کون ہے. یو وڈ سی دیم, یو وڈ میٹ دیم. آئی مین ہمیں اپنے اخلاقی رویوں کے اوپر غور کرنا چاہیے اس وقت. دیٹس واٹ آئی بلیو, اینڈ دس از واٹ از لیکنگ ان آور سوسائٹی رائٹ ناؤ, اینڈ دیٹس وائی وی آر ان دا ڈکلائن. دیٹس دا بگیسٹ ریزن وی آر ان ڈکلائن. I mean, productivity, they're such talented people, yaar. میں ان سے بات کرتا ہوں, they talk to you, you talk to them. But suddenly they start drifting towards the negative side, and then I realize that this is so much they have been fed in the environment. When I say environment, TV کھولیں گے, politics, negativity, برائیاں, اس نے یہ کھا گیا, اس نے یہ کھا گیا. کبھی ہم وہ دن دیکھیں گے کہ ہمارا ایک پرائم منسٹر اپنے 5 سال پورے کرتے ہیں, the new walk-in prime minister, maybe if he is from another party, the outgoing prime minister actually greet him, اس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں چھوڑ کے اور پھر وہ وہاں سے نکل رہا ہو. جس طرح ڈیولپڈ کنٹریز میں, جہاں پہ اچھے ممالک میں, جو لوگ, جن ملکوں نے بہتری اپنے اندر لے کے آئے, سب سے پہلے انہوں نے اپنے رویوں میں بہتری لے کے ایک دوسرے کے لیے برداشت پیدا کی. ہمارے یہاں برداشت ختم ہو چکی ہے, بندوق نکال کے گولیاں مار دیتے ہیں. مطلب کس طرف ہے سوسائٹی؟ I completely agree with you on this. Nabil, how much time? 1 hour 37 minutes. ہماری ڈسکشن تو بڑی زبردست چل رہی ہے. سائیکالوجی کو ہم نے اسٹارٹ لیا کرکٹ, پالیٹکس, پھر تھوڑا آگے پیچھے ہوئے, پھر سائیکالوجی میں جم کیا. بٹ لیٹس میک اٹ اندر ڈے. اور ہم جو اسپورٹس سائیکالوجی اور سائیکالوجی ان جنرل, اور ہاؤ ٹو میک یور سیلف اے بیٹر ہیومن بینگ ان جسٹ ایگزیکٹلی, انشاء اللہ وی ول سٹ ڈاؤن ٹوگیدر ونس اگین, اور اس پر مزید بات کریں گے جو اسپورٹس سائیکالوجی اسپیشلی. بالکل, بیکاز وہی والی بات, ہمارے یہاں پہ ایک گیسٹ آئے تھے, دا ٹیلنٹ از دیئر بٹ دا ویژن از لیکنگ. تو لیٹس گیو دیز گائز دا ویژن ایز ویل. Let's make these athletes and those people who want to do something with their life. میں تو ندیم والنٹیرلی لوگوں کے ساتھ, جو جیسا میں نے کہا اسٹارٹ اپس ہیں, وہاں پہ جا کے اس طریقے سے باتیں, ان کی پروڈکٹیوٹی بہتر کرنے کے لیے, ان کے مائنڈ سیٹ بہتر کرنے کے لیے, ان کی پرسیپشن بہتر کرنے کے لیے. میں نے اپنے تو انسٹا پہ بھی جو میرے ویڈیوز جو میں نے لگائے, اس پہ بھی میں نے یہ کہا ہے کہ if somebody want to reach out to me and they want me to come, I won't even charge them anything. Let's
ایک جب ایک تھاٹ پروسیس آئیڈینٹیکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس سے پرسیپشنز چینج ہوتی ہیں، پروڈکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے برداشت آتی ہے. وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ، اور یہ کوئی نہیں کرے گا، وی ہیو ٹو ڈو اٹ. تو آئی ایم آلویز دیئر، سیریسلی. آئی ایم لونگ اٹ. As I said, I want to work with these youngsters, either they be sportsmen, either they be politicians, either they be, what do you call, the entrepreneurs and all that. I would love to do that, Taimur, those who want to contact you, جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ میسج چھوڑنا چاہتے ہیں, maybe hire your services or advice or whatever, where they can find you? Insta, تیمور علی خان آفیشیل. اس پہ اگر آپ اپنے اس پہ لنک بھی دے دیں اس کا. sure. تیمور بھائی کا جو سوشل ہے and any other links if he has, I will put that in the description. اور I really enjoyed the conversation today. اور بہت ساری چیزوں کا پتہ لگا جو I didn't know how they work, like how KPL work in the first place, the whole ecosystem. تھوڑی بات آگے پیچھے بھی نکل گئی پالیٹکس پر، میں عموماً نہیں کرتا، بٹ it's okay we talked because it's an open discussion platform, so it's always better to have the opinion of guest as well, what they think, and it was glad talking to you, and inshallah we will connect with you real soon, sir. Inshallah. Nadeem, seriously, I enjoyed your podcast. I mean, I've watched previous episodes. You're doing amazingly well. Thank you very much once again, Taimur bhai. Amazing. And even your team over here, they're such lovely people. Thank you once again. And your studio is amazing. Loved it. Thank you so much for having me. Thank you. And as usual, اگر آپ کو پوڈکاسٹ پسند آئی ہو تو میک شیور یو شیئر اٹ ود یور فرینڈز، اینڈ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام آنے والی جو پوڈکاسٹ ہیں ان کی اپڈیٹس آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں. اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ون.